تو آج ہمارے سامنے اوشو کی کتاب دا بک آف سیکرٹس کے کچھ منتخب حصے ہیں۔ جی یہ کتاب کوئی عام روحانی کتاب نہیں ہے، بلکہ قدیم تنترا کی 112 مراقبہ کی تکنیکوں کا ایک پورا خزانہ ہے۔ بالکل ایک خزانہ ہے۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ تنترا ہے کیا، یہ یوگا جیسے مشہور راستوں سے اتنا مختلف کیوں ہیں، اور سب سے اہم، یہ ہمیں اپنے ذہن کے شور سے نکلنے کا کیا راستہ دکھاتا ہے۔ چلیں اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ اور شروع میں یہ ایک بات واضح کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ جی جب ہم تنترا کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی فلسفے یا نظریے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، کتاب میں ایک بڑی زبردست مثال دی ہے کہ آپ سمندر کنارے کھڑے ہو کر اس کی گہرائی پر ہزاروں کتابیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب ذہنی باتیں ہیں۔ صحیح، صرف تھیوری۔ بالکل، تنترا کہتا ہے باتیں چھوڑو اور غوطہ لگاؤ۔ واہ، یہ علم حاصل کرنے کا نہیں بلکہ خود کو پوری طرح تبدیل کرنے کا نام ہے۔ یہ جاننا نہیں بلکہ ہو جانا ہے۔ ہو جانا، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جانے کا سفر ہے۔ لیکن اکثر جب روحانی سفر کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں یوگا کا خیال آتا ہے۔ جی، سب سے پہلے وہی آتا ہے۔ بالکل، ہمارے سامنے جو مواد ہے اس میں ان دونوں کا موازنہ بہت دلچسپ انداز میں کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ منزل ایک ہی ہے مگر راستے بالکل مخالف سمت میں جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انقلابی نقطہ ہے۔ دیکھیں، یوگا کا راستہ جد و جہد کا ہے، ایک لڑائی کا ہے۔ خود سے لڑائی؟ خود سے لڑائی۔ یوگا کہتا ہے کہ آپ کی خواہشات، آپ کی فطرت، آپ کا جسم، یہ سب رکاوٹیں ہیں۔ ان پر قابو پاؤ، انہیں دباؤ، ان سے جنگ کرو تاکہ تمہاری حقیقی ذات ظاہر ہو سکے۔ ایک جنگ۔ جی، یہ خود کے خلاف ایک جنگ ہے۔ اس کے برعکس تنترا کہتا ہے لڑنا کیوں ہے؟ لڑنا کیوں ہے؟ آپ کا غصہ، آپ کی محبت، آپ کی جنسی توانائی، یہ سب آپ ہی ہیں۔ یہ توانائی ہے، اسے دبانے سے یہ اور خطرناک ہو جائے گی۔ اچھا، تنترا کا راستہ قبولیت کا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جو بھی ہو اسے پوری آگاہی کے ساتھ قبول کرو، اور وہی توانائی جو نیچے کی طرف جا رہی تھی اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو جائے گی۔ یہ سننے میں تو بہت آزاد کرنے والا خیال لگتا ہے۔ قبولیت، لڑائی نہیں، لیکن کیا یہ خطرناک نہیں ہے؟ کس لحاظ سے؟ اگر کوئی اپنے غصے یا لالچ کو بس قبول کر لے تو کیا وہ معاشرے کے لیے ایک مسئلہ نہیں بن جائے گا؟ اس قبولیت کی حد کہاں ہے؟ بہت بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، تنتر میں قبولیت کا مطلب لاپرواہی یا بے لگام ہو جانا نہیں ہے۔ اچھا، یہاں قبولیت کا مطلب ہے آگاہی کے ساتھ قبولیت۔ آگاہی کے ساتھ؟ جی، جب آپ غصے کو دبانے کے بجائے اسے بغیر کسی فیصلے کے، بغیر ججمنٹ کے صرف دیکھتے ہیں تو آپ اس کی توانائی کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اٹھتا ہے، کیسے جسم پر اثر کرتا ہے، اور پھر کیسے خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک شاہد کی طرح۔ بالکل۔ اس مشاہدے کے عمل میں آپ غصے سے اپنی شناخت ختم کر دیتے ہیں۔ آپ غصہ ہوتے نہیں بلکہ غصے کو دیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ یہی تبدیلی ہے۔ واہ! لڑائی میں آپ توانائی ضائع کرتے ہیں، قبولیت میں آپ اسی توانائی کو سمجھ کر اسے بدل دیتے ہیں۔ تو یہ سارا کھیل توانائی کی تبدیلی کا ہے۔ جی۔ اور اس حوالے سے سب سے متنازع موضوع جنسی توانائی کا ہے۔ یوگا اسے ایک ایسی رکاوٹ سمجھتا ہے جس پر قابو پانا ہے، جبکہ تنترا کا نظریہ وہ تو بالکل ہی مختلف ہے۔ بالکل، اور یہی تنترا کا سب سے گہرا راز چھپا ہے۔ زیادہ تر روحانی راستے توانائی کو اوپر لے جانے کے لیے نچلے مراکز کو دشمن سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ تنترا کہتا ہے آپ کی سب سے بنیادی توانائی یعنی جنسی توانائی ہی آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ یہ زندگی کی تخلیق کی توانائی ہے۔ اسے دبانا اپنی بنیاد کو ہی رد کرنا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی۔ تنترا کے مطابق حقیقی شہوانی تجربے میں انسان وقت سے، انا سے، بناوٹ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے؟ یہ محض جسمانی لذت نہیں بلکہ کائنات کے ساتھ ایک ہونے کا ایک لمحاتی تجربہ ہے۔ تنترا اس لمحے کو مراقبہ بنانے کی بات کرتا ہے۔ یہ توانائی کو ختم کرنے کا نہیں بلکہ اسے مقدس بنانے کا راستہ ہے۔ یہ واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے،
لیکن اگر راستہ لڑائی کا نہیں بلکہ قبولیت کا ہے تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ ہم کیوں اپنی توانائیوں کو سمجھ نہیں پاتے؟ کتاب کے مطابق مجرم ہمارا اپنا ذہن ہے۔ جی، ہمارا ذہن ایک ایسی مشین جسے معاشرے نے پروگرام کیا ہے۔ پروگرام کیا ہے؟ کیسے؟ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ یہ احساس اچھا ہے اور وہ برا، ہنسنا اچھا، رونا برا، محبت اچھی، غصہ برا۔ یہ تقسیم۔ اس تقسیم کی وجہ سے ہم اپنے اندر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم اپنی حقیقی فطرت سے دور ہو کر ایک نقاب اوڑھ لیتے ہیں، ایک جھوٹی ذات بنا لیتے ہیں جو معاشرے کو قبول ہو۔ تو ہم وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں ہونا چاہیے۔ بالکل، نہ کہ وہ جو ہم اصل میں ہیں۔ لیکن یہ جھوٹی ذات کا تصور تھوڑا پریشان کن ہے۔ اگر ہماری پوری شخصیت ہی معاشرے کی دین ہے تو پھر اصلی کیا ہے؟ کیا ہم اس نقاب کے پیچھے کچھ ہیں بھی یا یہ صرف ایک خالی پن ہے؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے جس کا جواب تنترا دیتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس نقاب کے پیچھے ایک شاہد ہے، ایک گواہ، ایک خالص شعور جو بس دیکھ رہا ہے۔ اچھا۔ اور اس تک پہنچنے کا ایک پل ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہماری سانس۔ سانس، یہ اتنی عام سی چیز ہے، ہم ہر لمحے سانس لیتے ہیں، یہ کیسے اتنا گہرا پل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم اس پر کبھی توجہ ہی نہیں دیتے۔ صحیح بات ہے۔ دیکھیے، سائنس کے لیے یہ صرف آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تبادلہ ہے۔ جی۔ لیکن تنترا کے لیے یہ پران یعنی زندگی کی توانائی کا بہاؤ ہے۔ پران کو آپ ایک طرح کی کائناتی بیٹری سمجھ سکتے ہیں۔ کائناتی بیٹری؟ جی، جیسے آپ کا فون بجلی سے چارج ہوتا ہے، ویسے ہی ہمارا وجود سانس کے ذریعے اس کائناتی توانائی یعنی پران سے چارج ہوتا ہے۔ تو آکسیجن جسم کے لیے ہے اور پران ہمارے شعور کا ایندھن ہے۔ سانس ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمارے جسم کو ہمارے گہرے شعور سے جوڑتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ ماضی یا مستقبل میں نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ حال میں ہوتی ہے۔ اسی لیے جیسے ہی آپ سانس پر توجہ دیتے ہیں، آپ ذہن کے شور سے نکل کر حال میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فلسفہ سمجھ میں آتا ہے۔ سانس وہ پل ہے جسے عبور کر کے ہم ذہن کے دھوکے سے نکل سکتے ہیں۔ اب عملی بات کرتے ہیں۔ جی، کتاب میں 112 تکنیکیں ہیں۔ آئیے پہلی 5 تکنیکوں پر بات کرتے ہیں جو توجہ یا اٹینٹیونیس کے بارے میں ہے۔ جی، 5 تکنیکیں۔ پہلی تکنیک دونوں بھووں کے درمیان توجہ مرکوز کرنے کی ہے۔ جی، یہ تیسری آنکھ کا مقام ہے۔ تکنیک کہتی ہے کہ اپنی ساری توجہ اس نقطے پہ لے آئیں۔ یہاں مقصد صرف دباؤ ڈالنا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ ذہن کو اس مقام پر پکڑنا ہے جہاں سے سوچ پیدا ہوتی ہے۔ یہ ذہن کی فیکٹری کا آپ کہہ لیں کہ دروازہ ہے۔ اچھا۔ جب آپ یہاں پوری طرح حاضر ہوتے ہیں تو آپ اس لمحے کو پکڑ لیتے ہیں جو سوچ کے بننے سے پہلے آتا ہے۔ یہ ایک بہت لطیف تجربہ ہے۔ شروع میں شاید کچھ محسوس نہ ہو، لیکن مسلسل مشق سے آپ کو احساس ہوگا کہ خیالات آپ پر حملہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ انہیں دور سے آتے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو بہت سے مراقبے کے طریقوں میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ خیال کہ سوچ پیدا ہونے سے پہلے اسے پکڑنا، یہ نیا ہے۔ کیا یہ عام آدمی کے لیے ممکن بھی ہے؟ شروع میں تو خیالات کا طوفان آ جاتا ہوگا۔ بالکل آتا ہے، اور یہی پہلا امتحان ہے۔ ذہن اپنی پوری طاقت سے آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ تکنیک یہ نہیں کہتی کہ خیالات کو روکو، وہ کہتی ہے بس توجہ بھوموں کے درمیان رکھو۔ خیالات آئیں گے اور چلے جائیں گے جیسے آسمان پر بادل۔ اور ہمیں کیا بننا ہے؟ آپ کو صرف آسمان بن کر رہنا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ بادلوں کے درمیان خالی جگہیں بڑھ رہی ہیں۔ وہی خالی جگہیں مراقبہ ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا، دوسری ٹیکنیک روزمرہ کی زندگی سے جڑی لگتی ہے۔ یہ سانسوں کے درمیان جو خلا یا وقفہ ہے اس پر توجہ دینے کی بات کرتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک انتہائی طاقتور ٹیکنیک ہے، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسے آپ کہیں بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ جب سانس اندر جاتی ہے تو باہر نکلنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکتی ہے، جی۔ اور جب سانس باہر نکلتی ہے تو اندر آنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکتی ہے۔ ہاں، وہ ایک چھوٹا سا پوز ہوتا ہے۔ وہی پوز، وہ لمحہ ہے جب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، نہ زندگی نہ موت، نہ حرکت نہ سکون۔ یہ مکمل خالی پن، شونیہ کا ایک چھوٹا سا دروازہ ہے۔ واہ! تنترا کہتا ہے کہ اس لمحے میں خدا سے ملاقات ہوتی ہے۔ روزمرہ کے کاموں کے دوران بس اس وقفے کے بارے میں آگاہ رہیں۔ یہ آگاہی آہستہ آہستہ آپ کی پوری ذات میں پھیل جائے گی۔ اچھا، تو ایک تکنیک حال میں رہنے کے لیے ہے، دوسری روزمرہ کے کاموں کے دوران۔ لیکن ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ تو نیند میں گزرتا ہے۔ بالکل۔ کیا تنترا کے پاس اس حالت کے لیے بھی کوئی قید ہے؟ جی، اور یہی تیسری تکنیک ہے،
یہ کہتی ہے کہ جب آپ سونے لگیں، جب نیند اور بیداری کے درمیان ہوں، وہ جو غنودگی کی کیفیت ہوتی ہے؟ بالکل، اس وقت اپنی توجہ پیشانی کے مرکز پر لائیں اور وہاں ایک بہت ہی لطیف، غیر محسوس سانس کو محسوس کریں۔ یہ جسمانی سانس نہیں، بلکہ توانائی کی ایک لہر ہے۔ اچھا۔ اس پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سو جائیں۔ ماخذ کے مطابق اس مشق کا نتیجہ حیران کن ہے۔ یہ آپ کو خوابوں کا مالک بنا دیتی ہے۔ خوابوں کا مالک مطلب؟ آپ خواب میں جان پاتے ہیں کہ یہ ایک خواب ہے۔ جسے لوسڈ ڈریمنگ کہتے ہیں۔ بالکل، اور جو شخص اپنے خوابوں میں بیدار ہو سکتا ہے وہ موت کے وقت بھی بیدار رہ سکتا ہے، کیونکہ موت بھی ایک گہری نیند ہی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ چوتھی ٹیکنیک میں عقیدت یا ڈیووشن کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو اسے باقی ٹیکنیکوں سے تھوڑا مختلف بناتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جی، یہ ٹیکنیک کہتی ہے کہ سانس کے ان دو موڑوں پر، جہاں وہ اندر آ کر باہر جانے لگتی ہے اور باہر جا کر اندر آنے لگتی ہے، پوری عقیدت اور محبت سے توجہ دو اور جاننے والے کو جانو۔ یہاں جاننے والا کون ہے؟ آپ خود، آپ کا شعور۔ دیکھیں، یہاں صرف میکینیکل مشاہدہ نہیں ہے، یہاں ایک گہرا احترام اور شکر گزاری کا جذبہ شامل ہے۔ تو یہ ایک جذباتی کیفیت بھی ہے؟ جی، جب آپ سانس کے اس معجزے کو محبت سے دیکھتے ہیں تو آپ کی توجہ صرف سانس پر نہیں رہتی، بلکہ اس شعور کی طرف مڑ جاتی ہے جو اس سانس کو دیکھ رہا ہے۔ آپ مشاہدے سے مشاہدہ کرنے والے کی طرف آ جاتے ہیں۔ یعنی خود کو جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور اب پانچویں ٹیکنیک، جس کا نام ہی چونکا دینے والا ہے، مردہ تجربہ۔ جی، نام تو اس کا ایسا ہی ہے۔ یہ سن کر تو تھوڑا عجیب اور خوفناک بھی لگتا ہے۔ آخر اس کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک گہری نفسیاتی تکنیک ہے۔ اس میں آپ کو بالکل سیدھا لیٹنا ہے، جیسے آپ مردہ ہوں، شواسن کی طرح، لیکن مکمل بیداری کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ جسم میں کوئی حرکت نہ ہو، آنکھیں کھلی رکھیں اور بغیر پلک جھپکائے کسی ایک نقطے کو گھورتے رہیں۔ یہ مشکل ہوگا۔ بہت۔ اب کیا ہوگا؟ آپ کا ذہن پرانے جذبات کو باہر پھینکے گا، غصہ، خوف، اداسی، خوشی، لیکن چونکہ آپ کا جسم حرکت نہیں کر سکتا، آپ ان کا اظہار نہیں کر سکتے۔ آپ غصے میں چیخ نہیں سکتے، خوف میں بھاگ نہیں سکتے۔ بالکل۔ تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ تو ایک طرح کی اذیت لگ رہی ہے۔ اس ٹیکنیک کا نفسیاتی اثر بہت گہرا ہے۔ ہمارا جسم اور جذبات جڑے ہوئے ہیں نا؟ جی بالکل۔ غصہ آتا ہے تو مٹھیاں بنس جاتی ہیں، خوف ہوتا ہے تو جسم سکڑ جاتا ہے۔ جب آپ جسم کو حرکت سے روک دیتے ہیں تو آپ اس خودکار رد عمل کی زنجیر کو توڑ دیتے ہیں۔ اچھا۔ پہلی بار آپ جذبے کو خالص توانائی کی شکل میں محسوس کرتے ہیں، بغیر اس کے جسمانی اظہار کے۔ اور اس لمحے میں کیا ہوتا ہے؟ اسی لمحے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں غصہ نہیں ہوں، بلکہ میں وہ ہوں جو غصے کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جذبات سے مکمل آزادی کا راستہ ہے۔ آپ ان کے غلام نہیں، مالک بن جاتے ہیں۔ تو ان 5 تکنیکوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب بظاہر سادہ مشقیں ہیں۔ جی، بظاہر سادہ ہیں، لیکن ان کا مقصد ایک ہی ہے، ہمیں اپنے خیالات اور جذبات کے ساتھ اپنی شناخت کو توڑنا سکھانا۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اس ڈرامے کے کردار نہیں بلکہ اس کے شاہد ہیں۔ بالکل۔ کیا خوبصورتی سے آپ نے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ ذہن کی فطرت ہے کہ وہ یا تو ماضی کی یادوں میں رہتا ہے یا مستقبل کی فکروں میں۔ وہ کبھی حال میں نہیں ہوتا۔ کبھی نہیں۔ یہ پانچوں تکنیکیں ہمیں زبردستی حال کے لمحے میں کھینچ لاتی ہیں، چاہے وہ بہموں کے درمیان کا نقطہ ہو، سانسوں کے بیچ کا خلا ہو یا جسم کی مکمل بے حرکتی۔ اس لمحے میں موجودگی ہی ذہن کے فریب سے آزادی کا پہلا قدم ہے۔ تو اوشو کی کتاب دی بک آف سیکرٹس پر ہماری آج کی گفتگو سے جو اہم باتیں سامنے آئیں وہ یہ ہیں کہ تنترا کوئی فلسفہ نہیں بلکہ ایک تجرباتی سائنس ہے۔ جی، ایک سائنس۔ یہ زندگی سے لڑنے کا نہیں بلکہ اسے پوری طرح قبول کرنے کا نام ہے۔ آگاہی کے ساتھ قبول کرنا۔ جی، آگاہی کے ساتھ۔ اور یہ کہ ہماری سانس اور ہماری توجہ وہ طاقتور اوزار ہیں جو ہمیں ذہن کی قید سے نکال کر شعور کے آزادی تک پہنچا سکتے ہیں۔ جی، اور جاتے جاتے ایک سوال جو ہمارے سامنے موجود مواد سے ابھرتا ہے۔ کتاب میں آگے مرکزیت یعنی سینٹرنگ اور اندرونی مراکز میں داخل ہونے کی بات کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہ ابتدائی تکنیکیں ہمیں ذہن اور سانس کو باہر سے ایک شاہد کی طرح دیکھنا سکھاتی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم واقعی اپنے اندر ایک مرکز تلاش کریں؟ ایک ایسا مرکز؟ ایک ایسا سکون کا نقطہ جسے دنیا کا کوئی طوفان، کوئی شور، کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے۔
شاید یہ سفر کا اگلا اور زیادہ گہرا مرحلہ ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے ذہن کے فریب پر بات کی تھی اور توجہ مرکوز کرنے کی کچھ تکنیکوں کو سمجھا تھا۔ آج ہم اس سے ایک قدم آگے جا رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے مرکزیت، سینٹرنگ۔ بالکل، اور آج کی گفتگو کا محور ابواب 9 سے 13 ہیں، جن میں اوشو نے ذہن سے ماورا ہو کر اپنے وجود کے اصل منبع تک پہنچنے کی راہیں دکھائی ہیں۔ تو آئیے اسی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ یہ مرکزیت یا سینٹر میں ہونا، اس کا آخر مطلب کیا ہے؟ اوشو کے مطابق آج کا انسان اتنا بے مرکز، اتنا بکھرا ہوا کیوں محسوس کرتا ہے؟ دیکھیں، اوشو کہتے ہیں کہ مرکزیت کا مطلب ہے اپنے وجود کے قلب سے جڑنا۔ زیادہ تر لوگ وہ اپنی زندگی سطح پر گزارتے ہیں، پیریفری پر۔ پیریفری یعنی بس اوپر اوپر سے۔ جی، وہ اپنے حقیقی مرکز سے بالکل بے خبر ہیں۔ وہ اپنی شناخت اپنے خیالات سے، اپنے جذبات سے اور باہر کے حالات سے بناتے ہیں۔ اور یہ سب تو ہر لمحہ بدلتا رہتا ہے۔ بالکل، اسی وجہ سے وہ ایک ہجوم کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ اندر بہت سی آوازیں ہیں، بہت سے چہرے ہیں، لیکن کوئی ایک مستحکم میں نہیں ہوتا۔ اور کتاب اسی حالت کو غیر مستند زندگی کہتی ہے، ان اوتھینٹک۔ یہ تھوڑا سخت لفظ نہیں لگتا؟ لگتا تو ہے، لیکن یہ اوشو کے نقطہ نظر کا ایک بہت کلیدی پہلو ہے۔ ان کے لیے حقیقی اور مستند زندگی صرف مرکز میں ہی پائی جاتی ہے۔ اچھا۔ لیکن یہیں پر، جیسا کہ ہم نے بات کی تھی، ذرائع میں ایک بہت اہم تنقیدی نقطہ نظر بھی پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، وجودیت والا۔ جی ایگزسٹینشلزم۔ جی، وجودیت کے فلسفے اور خاص طور پر وکٹر فرینکل جیسے ماہر نفسیات، وہ اس سے تھوڑا مختلف سوچتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے مطابق انسان بیرونی سرگرمیوں اور مقاصد کے ذریعے بھی ایک بہت بھرپور اور بامعنی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کشمکش ہے۔ کیا تکمیل صرف اندر ہی مل سکتی ہے یا باہر کی دنیا میں بھی؟ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا مرکزیت ہی تکمیل کا واحد راستہ ہے، یا یہ انسانی تجربے کے کئی پہلوؤں میں سے صرف ایک پہلو ہے۔ صحیح۔ تو آئیے اسی تکمیل کے تصور پر مزید بات کرتے ہیں۔ باب 10 کا عنوان ہے مرکزیت کے ذریعے تکمیل۔ یہ اس تکمیل سے کیسے مختلف ہے جسے ہم عام طور پر کامیابی سمجھتے ہیں، جیسے پیسہ، شہرت یا طاقت؟ اوشو اس کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال دیتے ہیں، ایک بیج کی۔ بیج؟ جی، ایک چھوٹے سے بیج کے اندر ایک بہت بڑا درخت بننے کی پوری صلاحیت، پورا بلو پرنٹ موجود ہوتا ہے۔ حقیقی تکمیل، جس سے وہ سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں، وہ اسی اندرونی صلاحیت کو پروان چڑھانے کا نام ہے۔ تو یہ باہر کچھ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ جو پہلے سے اندر موجود ہے اسے ظاہر کرنا ہے۔ بالکل، بیرونی کامیابیاں جیسے دولت، شہرت، یہ سب آپ کو وقتی خوشی تو دے سکتی ہیں، لیکن اندر کی جو پیاس ہے وہ نہیں بجھاتی۔ اور اوشو کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے مرکز میں قائم ہو جاتا ہے تو وہ عروجی تجربات سے گزرتا ہے، پیک ایکسپیرینسز۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جہاں تمام خواہشات قدرتی طور پر ختم ہو جاتی ہیں، کچھ پانے کی، کچھ بننے کی دوڑ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا بچتا ہے؟ صرف ایک گہرا سکون، خوشی اور اطمینان، بس ہونے کا احساس، یہ کہ میں ہوں اور یہ کافی ہے۔ واو، یہ سننے میں بہت طاقتور لگتا ہے، لیکن اس تک پہنچیں کیسے؟ جس سے ہم اس حصے پر آتے ہیں جس کا شاید سب کو انتظار ہوگا۔ وہ عملی تکنیکیں کیا ہیں؟ کتاب میں بہت سی طاقتور تکنیکیں بیان کی گئی ہیں، کچھ بہت غیر معمولی بھی ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے کس کی بات کریں؟ پہلی تکنیک ہے اپنے سر کے 7 سوراخوں کو بند کرنا، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 نتنے اور منہ۔ یہ کیوں؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کی توانائی جو مسلسل باہر کی طرف بہہ رہی ہے، اس سے اندر کی طرف موڑا جائے۔ جب آپ باہر کی دنیا سے توجہ ہٹاتے ہیں تو آپ کی توانائی اندر جمع ہونا شروع ہوتی ہے اور تیسری آنکھ کو بیدار کرتی ہے، آپ کا اندرونی مشاہدہ۔ ٹھیک ہے، اور دوسری ٹیکنیک؟ دوسری ٹیکنیک ہے حواس کو دل میں جذب کرنا۔ ایک منٹ، ہم تو ہر چیز کو دماغ سے پروسیس کرتے ہیں۔ کوئی چیز دیکھتے ہیں، فوراً اس پر لیبل لگاتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہی تو چیلنج ہے۔ ٹیکنیک یہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی آپ دیکھیں، سنیں یا محسوس کریں، اسے ذہنی تجزیے سے گزارنے کے بجائے سیدھا دل میں اترنے دیں۔
اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ فرض کریں آپ موسیقی سن رہے ہیں، دماغ فوراً کہے گا یہ راگ اچھا ہے، وہ ساز ٹھیک نہیں بج رہا۔ یہ سب ذہنی تبصرے ہیں۔ صحیح۔ اس ٹیکنیک میں آپ صرف سنتے ہیں اور اس آواز کو بغیر کسی لفظ کے اپنے اندر جذب ہونے دیتے ہیں، جیسے کوئی پھول خوشبو کو جذب کرتا ہے۔ یہ سوچ کو روک کر احساس کو گہرا کرنے کا عمل ہے۔ تو یہ ایک طرح سے تجربے کے ساتھ مکمل طور پر ایک ہو جانا ہے۔ جی، اور اوشو کہتے ہیں کہ یہی حقیقی محبت کی بنیاد ہے۔ جب آپ کسی شخص کو بغیر اپنے فیصلوں کے سیدھا اپنے دل میں اترنے دیتے ہیں، تبھی آپ اسے حقیقت میں جانتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، کتاب میں کچھ بہت غیر معمولی تکنیکوں کا بھی ذکر ہے، جیسے حرکت کرتی گاڑی میں تال کے ساتھ جھولنا۔ ہاں، سچ کہوں تو یہ پڑھ کر مجھے بہت عجیب لگا۔ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کا مقصد ہے ذہن کے معمول کے نمونوں، اس کے پیٹرنز کو توڑنا۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، ہمارا ذہن ہمیشہ استحکام جاتا ہے، پریڈکٹیبلٹی۔ جب آپ کا جسم غیر متوقع طور پر حرکت کرتا ہے، جیسے جھولنا، تو ذہن ایک لمحے کے لیے الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل، اور اس مختصر سے لمحے میں جب ذہن خاموش ہوتا ہے، آپ اچانک اپنے مرکز میں گر جاتے ہیں۔ اسے اچانک مرکزیت یا سڈن سینٹرنگ کہتے ہیں۔ واہ، یہ تو ذہن کو ہیک کرنے جیسا ہے۔ ایک طرح سے جی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھنا مشکل ہے۔ یہ حرکت کے ذریعے سکون تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور ایک اور تکنیک ہے بغیر سہارے کے صرف کولہوں پر بیٹھنا۔ اس سے بھی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ جی، اس کا اصول بھی وہی ہے۔ جب جسم غیر مستحکم ہوتا ہے تو توازن برقرار رکھنے کے لیے آپ کو حال میں رہنا پڑتا ہے۔ ذہن بھٹک نہیں سکتا۔ اس لمحے میں بھی آپ اپنے مرکز کے قریب آ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور تکنیک جس کا ذکر ہے، کسی چیز کو محبت بھری نظروں سے مسلسل دیکھنا۔ جی، یہ بھی توجہ کو ایک نقطے پر لانے کا طریقہ ہے۔ جب آپ کسی چیز کو، چاہے وہ ایک پھول ہو یا کسی کا چہرہ، بغیر پلک جھپکائے اور محبت سے دیکھتے ہیں تو آپ کے خیالات آہستہ آہستہ تھم جاتے ہیں۔ اور صرف وہ چیز اور آپ کا دیکھنا باقی رہ جاتا ہے۔ بالکل، آپ اور وہ آبجیکٹ ایک ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے والا اور دیکھی جانے والی چیز کا فرق مٹ جاتا ہے۔ یہ بھی مرکزیت کا ایک گہرا تجربہ ہے۔ یہ سب واقعی ذہن کی سرگرمی کو روکنے کے لیے بہت غیر روایتی طریقے ہیں۔ تو جب کوئی ان تکنیکوں پر عمل کرتا ہے اور ذہن کی اس بھاگ دوڑ سے آگے نکل جاتا ہے تو وہ کہاں پہنچتا ہے؟ وہ اپنے منبع، اپنے سورس کی طرف پہنچتا ہے۔ باب 12 کا عنوان بھی یہی ہے، ذہن سے ماورا منبع کی طرف۔ یہ منبع یا سورس کیا ہے؟ اوشو کے مطابق ذہن آپ نہیں ہے۔ ذہن صرف ایک سرگرمی ہے، خیالات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ ان تمام تکنیکوں کا مقصد اس سرگرمی کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا ہے تاکہ آپ اس کو محسوس کر سکیں جو اس سرگرمی کے پیچھے ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ خاموشی، وہ وجود، وہی آپ کا اصل منبع ہے، جہاں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے اور جہاں سب کچھ واپس لوٹتا ہے۔ کتاب میں 3 بنیادی توانائی کے مراکز کا بھی ذکر ہے، ناف، تیسری آنکھ اور ریڑھ کی ہڈی میں موجود سلور کارڈ۔ یہ تصورات تھوڑے ایسوٹیرک لگتے ہیں۔ جی، انہیں آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پلیز۔ آپ اپنے جسم کو ایک مشین سمجھیں۔ اس مشین میں ناو یعنی نیول آپ کی بیٹری ہے، جہاں سے زندگی کی بنیادی توانائی آتی ہے۔ اچھا، ناو یعنی بیٹری۔ تیسری آنکھ، جو دونوں بھووں کے درمیان کا مقام ہے، وہ اس مشین کی ہیڈ لائٹ ہے، آپ کے شعور اور آگاہی کا مرکز۔ ہیڈ لائٹ، ٹھیک ہے۔ اور سلور کورڈ وہ کیبل ہے جو بیٹری کو ہیڈ لائٹ سے جوڑتی ہے، یعنی یہ زندگی کی توانائی کو شعور میں بدلتی ہے۔ واہ، یہ تو بہت بہترین وضاحت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ صرف ہیڈ لائٹ کی روشنی یعنی اپنے خیالات میں جیتے ہیں اور اپنی بیٹری یعنی زندگی کے اصل سرچشمے سے کٹ جاتے ہیں۔ اور مرکزیت کا سفر اس کیبل کے ذریعے واپس اپنی بیٹری تک پہنچنا ہے۔ بالکل، ذہن سے وجود کی طرف، ہیڈ لائٹ سے بیٹری کی طرف۔ اوشو کہتے ہیں کہ زندگی کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیسے ہونا ہے، ہاؤ ٹو بی۔ جی، جب آپ اپنے ہونے کے فن کو جان لیتے ہیں، جب آپ اپنے مرکز سے، اپنی بیٹری سے جڑ جاتے ہیں،
تو آپ کے تمام اعمال میں ایک صداقت اور خوبصورتی خود بخود آ جاتی ہے، کہ آپ جو بھی کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ آپ کے حقیقی وجود سے نکلتا ہے، نہ کہ معاشرے کی سکھائی ہوئی باتوں یا ذہن کے خوف سے۔ آج کی گفتگو نے مرکزیت کے سفر کو بہت گہرائی سے واضح کیا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ تکمیل ایک اندرونی عمل ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے بہت سے عملی راستے موجود ہیں، کچھ سیدھے سادے اور کچھ بہت غیر معمولی۔ اور یہ یاد رکھنا بہت اہم ہے، جیسا کہ اوشو کہتے ہیں کہ مرکزیت منزل نہیں بلکہ راستہ ہے۔ اچھا، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے ایک بار حاصل کر لیا اور کام ختم ہو گیا۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، خاص طور پر آج کی تیز رفتار زندگی میں اپنے وجود کی گہرائیوں سے بار بار جڑنے کا عمل۔ طوفان کے بیچ میں وہ پرسکون مرکز جہاں آپ ہمیشہ واپس لوٹ سکتے ہیں۔ بالکل وہی۔ اگلی نشست میں ہم اوشو کی دی بک آف سیکرٹس پر اپنی یہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ جی ضرور۔ اور ہمارا موضوع ہوگا دیکھنے کا فن، یعنی دی آرٹ آف لوکنگ، اور جسے سب سے پراسرار سمجھا جاتا ہے تیسری آنکھ کی پوشیدہ طاقت۔ یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہوگا۔ کیا ہم دنیا کو ویسی دیکھتے ہیں جیسی وہ ہے، یا ویسی جیسی ہم خود ہیں؟ اوشو کی کتاب دی بک آف سیکرٹس کے مطابق ہماری آنکھیں صرف کیمرے نہیں ہیں جو تصویریں کھینچتی ہیں، بلکہ یہ پروجیکٹر ہے۔ بالکل، یہ پروجیکٹر ہیں جو ہماری اپنی اندرونی حالت کو باہر کی دنیا پر پیش کرتی ہیں۔ جی۔ اور یہی آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ ہم اس کتاب کے ابواب 21 سے 25 کا جائزہ لے رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ اوشو کیسے ان پروجیکٹرز کو اندر کی طرف موڑنے کی تکنیکیں بتاتے ہیں۔ اچھا۔ تاکہ ہم صرف حقیقت کے فلم کو نہیں بلکہ اس فلم کو چلانے والے کو یعنی خود کو دیکھ سکیں۔ واہ، یہ سفر تو دیکھنے کے عمل کو بدلنے سے شروع ہوتا ہے اور وجود کی خاموشی تک پہنچتا ہے۔ جی بالکل۔ تو آئیے اس کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ شروعات باب 21 سے کرتے ہیں، جہاں اوشو ایک بہت دلچسپ بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں ہمارے جسم کا سب سے کم مادی حصہ ہیں۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آنکھیں کم مادی ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ دیکھیں، اوشو کا مطلب ہے کہ آنکھیں جسم اور شعور کے بیچ ایک پل کی طرح ہیں۔ ایک پل؟ جی، آپ کے ہاتھ، پاؤں یا دوسرے اعضاء وہ خالصتاً مادی ہیں، لیکن آنکھوں میں ایک شفافیت ہے، ایک گہرائی ہے جہاں سے شعور باہر جھانکتا ہے۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کی آنکھوں میں جھانک کر اس کی روح تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کے جوہر کو تبھی دیکھ سکتے ہیں جب آپ نے پہلے اپنے اندر جھانکنے کی مشق کی ہو۔ اچھا، تو پہلے خود کو دیکھنا ضروری ہے۔ بالکل۔ اور اسی اندرونی سفر کے لیے اوشو کچھ مخصوص ٹیکنیکیں بتاتے ہیں۔ پہلی ٹیکنیک ہے آنکھیں بند کر کے اپنے اندرونی وجود کو دیکھنا۔ یہ تو مراقبے کی ایک عام ہدایت لگتی ہے۔ اس میں خاص بات کیا ہے؟ خاص بات اس کے مقصد میں ہے۔ عام طور پر جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہمارا دھیان خیالات پر چلا جاتا ہے یا جسمانی احساسات پر۔ جی، اوشو کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں سے الگ ہو کر اس دیکھنے والے کو دیکھو جو ان سب کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ گواہ بننا۔ جی، جب آپ آنکھیں بند کر کے صرف مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نہ تو یہ جسم ہیں جس میں درد ہو رہا ہے اور نہ ہی یہ خیالات جو ذہن میں چل رہے ہیں۔ آپ وہ شعور ہیں جو ان دونوں کا گواہ ہے۔ تو یہ خود کو اپنی سوچ اور جسم سے الگ کرنے کا پہلا قدم ہے۔ بالکل پہلا قدم۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن دوسری ٹیکنیک وہ بہت عجیب ہے۔ ایک پیالے کو اس کے کناروں یا مواد کو دیکھے بغیر دیکھنا۔ ہاں۔ ایک منٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ پیالہ تو کناروں سے ہی بنتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ کسی شخص کو اس کے چہرے کے بغیر دیکھو۔ کیا یہ صرف ایک ذہنی کھیل ہے؟ نہیں، آپ کا سوال بالکل درست ہے اور یہی اس ٹیکنیک کا اصلی نقطہ ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، ہمارا دماغ ایک لیبل لگانے والی مشین ہے۔ جیسے ہی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں وہ فوراً اس کا تجزیہ شروع کر دیتا ہے کہ یہ پیالہ ہے، یہ چینی کا بنا ہے، اس کا رنگ سفید ہے۔ جی بالکل۔ ہم اصل میں پیالے کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے ذہن میں موجود پیالے کے تصور کو دیکھتے ہیں۔
اوشو کہہ رہے ہیں کہ اس تجزیاتی عمل کو روک دو، بس دیکھو. صرف دیکھو، اس شے کو ایک مکمل وجود کے طور پر محسوس کرو، بغیر اسے حصوں میں تقسیم کیے۔ تو مقصد ذہن کو خاموش کرنا ہے. بالکل، جب آپ تجزیہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ذہن خاموش ہو جاتا ہے۔ اس خاموشی میں آپ صرف پیالے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ اپنے دیکھنے کے عمل سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا. دیکھنے والا اور دیکھی جانے والی چیز کے درمیان فاصلہ مٹنے لگتا ہے۔ یہ شعور کے انضمام کی طرف ایک قدم ہے۔ بہت مشکل مشق ہے، لیکن بہت طاقتور ہے۔ اور تیسری ٹیکنیک جو مجھے ذاتی طور پر بہت دلچسپ لگتی ہے، ایسے دیکھنا جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں. جی یہ ہمارے عادی پن کو، ہماری ہیبٹس کو توڑنے کے بارے میں ہے. جی، اور یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ متعلقہ ہے۔ ہم اپنی زندگی کا 99% حصہ وہ ایک آٹومیٹک طریقے سے گزارتے ہیں۔ صحیح. ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے دفتر کی میز کو، راستے میں آنے والے درختوں کو حقیقت میں نہیں دیکھتے۔ ہم بس ان کی ذہنی تصویر کو پہچان کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اوشو کہتے ہیں کہ آج اپنے کسی عزیز کو یا کسی پھول کو یا آسمان کو اس طرح دیکھو جیسے آپ نے اسے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ ایک معصومیت کے ساتھ. بالکل، اس معصومیت کے ساتھ دیکھنے سے ماضی کے تمام تجربات اور مستقبل کی تمام توقعات ایک طرف ہو جاتی ہیں۔ آپ صرف اس لمحے میں موجود ہوتے ہیں، اور وہی لمحہ زندہ اور حقیقی ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی بار دیکھنے والی ٹیکنیک سننے میں تو بہت سادہ ہے نا؟ ہے تو سادہ، لیکن یہ ہمارے دماغ کی پروگرامنگ کے بالکل خلاف ہے۔ ہمارا دماغ تو بنا اس لیے ہے کہ چیزوں کو پہچان کر ان پر لیبل لگائے اور آگے بڑھے۔ تو کیا اوشو ہمیں اپنے دماغ کی بنیادی وائرنگ سے لڑنے کو کہہ رہے ہیں؟ ایک طرح سے ہاں، وہ ہمیں دماغ کی خودکار عادتوں سے اوپر اٹھنے کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا. باب 23 میں وہ اسی خیال کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نیلے آسمان میں دیکھنا۔ آسمان ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی شکل نہیں، کوئی کنارہ نہیں۔ جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن کے پاس تجزیہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ خالی وسعت آپ کے اندر بھی ایک خالی پن، ایک سکون پیدا کرتی ہے۔ اور گہرے کنویں میں جھانکنا؟ وہ بھی اسی طرح کی مشق ہے۔ کنواں ہماری اپنی باطنی گہرائی کی ایک بیرونی علامت بن جاتا ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے ہم لاشعوری طور پر اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تک ہم جن تکنیکوں کی بات کر رہے تھے وہ ہماری موجودہ 2 آنکھوں کو ہی ایک نئے انداز میں استعمال کرنے کے بارے میں تھیں۔ جی، لیکن باب 22 میں اوشو ایک بہت بڑا قدم اٹھاتے ہیں اور ایک بالکل نئی حس، ایک نئی آنکھ کی بات کرتے ہیں، جسے تیسری آنکھ کہا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں تو فلموں والے سین آ جاتے ہیں۔ کیا حقیقت میں بھی یہ اتنی ہی پراسرار چیز ہے؟ اوشو اس سے بہت سائنٹیفک اور آپ کہہ سکتے ہیں نفسیاتی انداز میں بیان کرتے ہیں، پراسرار انداز میں نہیں۔ اچھا؟ ان کے مطابق تیسری آنکھ، جسے یوگا کی زبان میں آجنا چکر کہتے ہیں، کوئی جسمانی عضو نہیں ہے جو آپریشن سے مل سکے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دونوں بھاووں کے درمیان توانائی کا ایک مرکز ہے۔ یوگا کے مطابق ہمارے جسم میں توانائی کے 7 بڑے مراکز ہیں، اور یہ ان میں سے ایک ہے۔ صحیح۔ اوشو کا کہنا ہے کہ ہماری زندگی کی توانائی، جسے پران کہا جاتا ہے، عام طور پر ہماری 2 جسمانی آنکھوں کے ذریعے مسلسل باہر کی طرف بہتی رہتی ہے۔ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اور ہماری توانائی بکھرتی رہتی ہے۔ بالکل۔ تو اس ٹیکنیک کا مقصد اس توانائی کے بہاؤ کو اندر کی طرف موڑنا ہے۔ یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ بالکل، تکنیک حیرت انگیز طور پر سادہ ہے۔ اوشو کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو نرمی سے چھو کر یا ان پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر ان کی بیرونی حرکت کو روکیں۔ اچھا۔ جب توانائی کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تو وہ ایک جگہ جمع ہونے لگتی ہے، اور فطرت کا اصول ہے کہ توانائی ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے۔ جا پاتی تو وہ اندر کی طرف پلٹتی ہے اور اوپر کی طرف اٹھنا شروع کر دیتی ہے، اور جب یہ جمع شدہ توانائی تیسری آنکھ کے مقام سے ٹکراتی ہے تو یہ اس سوئے ہوئے مرکز کو فعال کر دیتی ہے۔ اور اس کے فعال ہونے سے ہوتا کیا ہے؟ کیا انسان کو کوئی مافوق الفطرت طاقتیں مل جاتی ہیں، یا یہ صرف ایک احساس ہے؟ اوشو اسے طاقتوں کے بجائے ایک نئے ادراک، ایک نئی بصیرت کا پیدا ہونا کہتے ہیں۔ نئی بصیرت؟ جی، اس سے انسان ظاہری شکل و صورت سے آگے وجود کے اصل جوہر کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آپ چیزوں کو ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ سطح پر نظر آتی ہیں، بلکہ آپ ان کی حقیقت کو، ان کی توانائی کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا یہ صرف تخیل نہیں ہو سکتا؟
اگر میں اپنی آنکھوں پر دباؤ ڈالوں اور یہ تصور کروں کہ مجھے کوئی روشنی نظر آ رہی ہے تو کیا میں خود کو دھوکہ نہیں دے رہی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اوشو کہتے ہیں کہ جب تخیل کو تیسری آنکھ پر مرکوز کیا جاتا ہے تو یہ گہرے تجربات تخلیق کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ محض خیالی پلاؤ نہیں ہے؟ نہیں، یہ شعور کی ایک اعلیٰ سطح کو فعال کرنا ہے۔ جب آپ اپنی پوری توانائی اور توجہ اس ایک نقطے پر مرکوز کر کے تصور کرتے ہیں تو آپ کا تخیل حقیقت تخلیق کرنے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ذہن کو ایک سمت میں مرکوز کرنے کا عمل ہے۔ اس پورے تیسری آنکھ کے تصور پر یقین کرنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں۔ میرا ذہن فوراً شک کرنے لگتا ہے کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ اور یہیں پر اوشو کی اگلی بات بہت اہم ہو جاتی ہے، جہاں وہ باب 24 میں شک اور یقین کو دو بالکل مختلف راستوں کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جی، اور یہ تقسیم بہت بنیادی ہے۔ اوشو کہتے ہیں کہ روحانی سفر پر نکلنے والے لوگ بنیادی طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عقلی یعنی انٹلیکچول اور دوسرے جذباتی ایموشنل۔ بالکل، عقلی قسم کے لوگوں کا راستہ شک سے متعین ہوتا ہے۔ ان کے لیے شک کرنا ایک فطری عمل ہے، یہ ان کا اوزار ہے۔ انہیں ہر چیز پر شک کرنا پڑتا ہے، ہر عقیدے کو، ہر استاد کو، ہر تکنیک کو شک کی کسوٹی پر پرکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شک کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہ خود ایک راستہ ہے۔ اوشو کے مطابق عقلی شخص کے لیے شک ہی واحد راستہ ہے۔ اسے شک کرتے جانا ہے، یہاں تک کہ آخر میں وہ اپنے شک پر بھی شک کرنے لگتا ہے۔ اپنے شک پر بھی شک کرنا؟ جی، جب شک خود کو ہی کاٹ دیتا ہے تو پیچھے جو بچتا ہے وہ ایک ایسی سچائی ہوتی ہے جس پر مزید شک ممکن نہیں۔ یہ مجھے رینے ڈیکارٹ کی یاد دلاتا ہے، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ صحیح۔ اس نے بھی ہر چیز پر شک کیا جب تک وہ اس ایک چیز تک نہیں پہنچ گیا جس پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی شک کرنے والے کا وجود۔ اور جذباتی قسم کے لوگوں کا راستہ کیسا ہے؟ ان کا راستہ یقین اور کلیت کا ہے، ٹوٹیلٹی کا۔ ان کے لیے مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنا ہی راستہ ہے۔ مکمل طور پر؟ جی، اگر وہ کسی گرو یا کسی نظریے پر یقین کرتے ہیں تو انہیں مکمل طور پر 100% خود کو اس کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ اگر ان کے اندر ذرا سی بھی جدوجہد، مزاحمت یا شک باقی ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کی انا ابھی باقی ہے۔ لیکن اکثر لوگ تو ان دونوں کے درمیان پھنسے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ وہ یقین کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا ذہن شک کرتا رہتا ہے۔ بالکل۔ ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی کے لیے اوشو ایک بہت سادہ اور خوبصورت اصول دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی شک ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں، تو جان لیں کہ آپ کا تعلق عقلی قسم سے ہے۔ واہ! کیونکہ جذباتی شخص کو کوئی شک نہیں ہوتا، اسے بس پتا ہوتا ہے۔ شک کرنا خود عقلی ذہن کی علامت ہے۔ تو اگر آپ کشمکش میں ہیں تو اپنے شک کو قبول کریں اور اسے ہی اپنا راستہ بنائیں۔ بالکل، یقین کرنے کی کوشش کر کے خود کو دھوکہ نہ دیں۔ یہ تو بہت واضح اصول ہے، یعنی اپنی فطرت کو پہچانو اور اسی کے مطابق راستہ چنو۔ اوشو یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایک حتمی راستہ نہیں ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ جتنے مسافر ہیں اتنی ہی راہیں ہیں، ہر فرد منفرد ہے، لیکن یہ دو بنیادی اقسام، شک اور یقین، راستے کی نوعیت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اور ذہن کا سب سے بڑا اوزار یا شاید سب سے بڑا قید خانہ الفاظ ہیں۔ یہ ہمیں بالکل ٹھیک ہمارے آخری موضوع یعنی باب 25 کی طرف لے آتا ہے، جو الفاظ کے شور سے وجود کی خاموشی تک کے سفر پر بات کرتا ہے۔ بالکل، اوشو کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ ہم نے غلطی سے خود کو اپنے ذہن اور اپنے خیالات سے شناخت کر لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہی ہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ جی، جبکہ اوشو کے مطابق الفاظ محض سماجی طور پر متفقہ علامتیں ہیں، ان کا حقیقت سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الفاظ اکثر غلط فہمیوں اور تنازعات کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ ہر شخص ان سے اپنا الگ مطلب اخذ کرتا ہے۔ اس کی ایک سادہ مثال یہ ہے کہ پانی کا لفظ آپ کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ درست۔ ہم سب یہ جانتے ہیں، لیکن ہم اپنی پوری زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہمارے خیالات اور ہمارے لیبلز ہی اصل حقیقت ہوں۔ تو اس ذہنی شور سے آگے کیسے بڑھا جائے؟
اس کے لیے اوشو ایک بہت خوبصورت تصوراتی ٹیکنیک تجویز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک قسم کا مراقبہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی لفظ جیسے محبت کو لیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کے حروف پر توجہ مرکوز کریں، میم، ہ، ب، ت، پھر ان حروف سے پیدا ہونے والی مجموعی آواز محبت پر دھیان دیں، اور آخر میں اس آواز کو بھی چھوڑ کر صرف اس احساس، اس توانائی پر توجہ دیں جو یہ لفظ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے، گرم جوشی، کشادگی، جڑاؤ کا احساس۔ تو یہ ایک طرح سے لفظ کی کھال اتار کر اس کی روح تک پہنچنے جیسا ہے۔ بالکل، کیا خوب کہا آپ نے۔ یہ عمل آپ کو ذہنی سطح سے، یعنی الفاظ کی سطح سے، وجودی سطح پر، یعنی احساس کی سطح پر لے جاتا ہے۔ الفاظ کے شور سے باطنی خاموشی تک۔ جی، یہ وہی بات ہے۔ یہ بالکل پیالے کو اس کے کناروں کے بغیر دیکھنے جیسا ہے، لیکن یہ ہماری اندرونی دنیا کے لیے ہے۔ یہ حقیقت کو اس کے لیبل کے بغیر تجربہ کرنے کا طریقہ ہے۔ تو نئی آنکھوں سے دیکھنے سے لے کر گہرے ادراک کو بیدار کرنے تک، اور یقین یا شک کا راستہ منتخب کرنے سے لے کر الفاظ سے آگے بڑھنے تک، یہ ابواب واقعی باطنی تلاش کے لیے ایک مکمل نقشہ فراہم کرتے ہیں۔ ان تمام ٹیکنیکوں کا مرکزی خیال ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ حقیقت ہمارے ذہنوں کا عکس ہے۔ جس طرح ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا ہمارے لیے ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی جامد حقیقت نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک تخلیقی عمل ہے جس میں ہم ہر لمحہ شریک ہیں۔ اپنے ادراک کو تبدیل کر کے اور اپنی حقیقی فطرت سے آگاہ ہو کر ہم اپنے وجود کے تجربے کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اوشو کہتے ہیں کہ جانوروں کے برعکس، جن کا جوہر اور ان کی زندگی پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے، انسانوں کو اپنی زندگی کو خود تشکیل دینے کی آزادی اور ذمہ داری حاصل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان تکنیکوں کے ذریعے دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا اس زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے جسے کوئی شخص اپنی مرضی سے تخلیق کرنے کا انتخاب کرتا ہے۔ اگلی بار ہم اوشو کی تعلیمات کے ایک اور دلچسپ اور اکثر متنازع پہلو پر بات کریں گے: محبت، جنس اور کائناتی سرور۔ پچھلی بار ہم نے تنتر کے کچھ بنیادی اصولوں پر بات کی تھی۔ آج ہم ان موضوعات کو چھیڑنے جا رہے ہیں جنہیں اکثر یا تو غلط سمجھا جاتا ہے یا پھر ان پر بات کرنے سے کترایا جاتا ہے۔ بالکل، محبت، جنس، خواہش اور ظاہر ہے حقیقی آزادی۔ اور یہ موضوعات تنتر کے فلسفے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل ہے۔ ہمارے پاس آج کتاب کے ابواب 33، 34، 44 اور 46 کے کچھ نکات ہیں۔ اچھا۔ اور ان میں اوشو یہی بتاتے ہیں کہ تنتر ان طاقتور انسانی تجربات کو محض جسمانی یا نفسیاتی افعال کے طور پر نہیں دیکھتا۔ تو پھر کس طرح دیکھتا ہے؟ وہ انہیں روحانی ترقی کی سیڑھیوں کے طور پر استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ واہ، یہ بہت ہی انقلابی سوچ ہے۔ تو آج ہم یہی کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ تنتر ان تجربات کو کس بالکل ہی الگ زاویے سے دیکھتا ہے۔ جی، چلیے شروع کرتے ہیں سب سے متنازع موضوع سے۔ عام طور پر جنسی عمل کو ایک حیاتیاتی ضرورت سمجھا جاتا ہے، ایک تسکین یا پھر نسل بڑھانے کا ایک ذریعہ۔ تنتر اس پوری تصویر کو کیسے بدل دیتا ہے؟ دیکھیے، یہاں سے ہی تنتر کا جو انقلابی نقطہ نظر ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ باب 33 کے مطابق تنتر جنسی عمل کو توانائی کے اخراج یا ریلیز کا ذریعہ نہیں سمجھتا۔ اچھا؟ عام تجربے میں کیا ہوتا ہے، توانائی کے اخراج کے بعد انسان اکثر تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، ایک طرح کا خالی پن، جیسے کچھ قیمتی چیز ضائع ہو گئی ہو۔ بالکل یہی لفظ۔ لیکن تنتر کہتا ہے نہیں، یہ اخراج نہیں ہے، یہ تو توانائی کی بحالی ہے، ایک ریجوینیشن ہے، ایک گہرے روحانی ملاپ کا موقع ہے۔ روحانی ملاپ مطلب یہ ایک مراقبے جیسی کیفیت ہے؟ جی بالکل، ایک میڈیٹیٹو سٹیٹ جہاں دو وجود صرف جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ اپنی روح کی گہرائیوں میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ بات بہت گہری ہے۔ یعنی مقصد صرف انجام تک پہنچنا نہیں بلکہ اس پورے عمل کو ایک عبادت کی طرح جینا ہے۔ آپ نے صحیح پکڑا۔ یہ تو ہماری پوری سماجی اور حیاتیاتی پروگرامنگ کے بالکل خلاف ہے۔ ہم تو ہر چیز میں نتیجے پر، اینڈ گول پر نظر رکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہی بنیادی فرق ہے۔ تنتر کہتا ہے کہ جلدی مت کرو، اس عمل کے آغاز میں جو شدت ہے، جو گرم جوشی ہے، اس پر توجہ دو۔ اوشو ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے تیز ہوا میں پتے لرزتے ہیں نا، اس شدت کو محسوس کرو، اس میں ڈوب جاؤ۔
یعنی اس لمحے میں پوری طرح موجود رہنا۔ جی، یہ کنٹرول کرنے کا نہیں بلکہ خود کو مکمل طور پر ڈھیلا چھوڑ دینے کا ایک سرنڈر کا مومنٹ ہے۔ جب انسان کنٹرول چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنی ذات کی حدود سے باہر نکل کر ایک ایسی کیفیت میں داخل ہو سکتا ہے جو عام فہم سے بالاتر ہے۔ تو یہ محض ایک جسمانی عمل نہیں رہا بلکہ یہ شعور کی ایک مشق بن گیا، یعنی آپ جو کر رہے ہیں اس میں پوری طرح موجود رہنا بغیر کسی انجام کی فکر کیے۔ جی، یہی اس کا جوہر ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حال میں جینے کی سب سے شدید شکل ہو سکتی ہے۔ آپ مستقبل یعنی انجام کے بارے میں نہیں سوچ رہے، آپ بس اسی لمحے کی توانائی میں تحلیل ہو رہے ہیں۔ یہیں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے، کیونکہ باب 34 میں ایک بہت بڑا اور پر اسرار تصور سامنے آتا ہے، کائناتی آرگیزم۔ جی، کاسمک آرگیزم۔ یہ سننے میں ہی کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ یہ کیا ہے اور یہ ہمارے عام تجربے سے اتنا مختلف کیوں ہے؟ اوشو اسے سمجھانے کے لیے دو بہت خوبصورت تشبیہات استعمال کرتے ہیں، چوٹی اور وادی۔ چوٹی اور وادی، اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ عام جنسی تجربہ ایک چوٹی یعنی پیک کی طرح ہے، جو اچانک آتا ہے، ایک لمحے کو چھوتا ہے اور پھر تیزی سے نیچے گر جاتا ہے۔ بالکل، اور اپنے پیچھے تھکن اور وہی خالی پن چھوڑ جاتا ہے۔ یہ ایک دھماکہ ہے، ایک جھٹکا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ تنتر وادی کی بات کرتا ہے۔ یہ تشبیہ بہت دلچسپ ہے۔ وادی سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ تجربہ زیادہ پرسکون ہے؟ پرسکون بھی اور بہت بہت گہرا بھی۔ وادی اورگازم ایک تیز دھماکے کی بجائے ایک پرسکون، گہری اور پھیلتی ہوئی کیفیت کا نام ہے۔ پھیلتی ہوئی کیفیت؟ جی، یہ گہرے آرام، سکون اور تعلق پر مبنی ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جہاں توانائی ضائع نہیں ہوتی بلکہ پورے وجود میں گردش کرتی ہے، اسے تازہ دم کرتی ہے۔ اچھا۔ یہ ایک لمحے میں ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کی لہریں دیر تک آپ کے وجود میں محسوس ہوتی رہتی ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام تجربے میں توانائی ایک جھٹکے میں ضائع ہو جاتی ہے، جبکہ تنترا سکھاتا ہے کہ اسی توانائی کو پورے جسم اور شعور میں کیسے پھیلایا جائے۔ یہ تو توانائی کے قانون کو ہی بدل دینے والی بات لگ رہی ہے۔ ایک طرح سے جی، جب کوئی شخص کنٹرول چھوڑ کر مکمل سپردگی کے ساتھ اس گہری اور پرمسرت کیفیت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے صرف جسمانی حدود باقی نہیں رہتی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا وجود صرف اس کے جسم تک محدود نہیں بلکہ وہ اپنے ساتھی کے وجود میں اور پھر پوری کائنات میں پھیل رہا ہے۔ انا کی دیواریں گر جاتی ہیں۔ واہ! یہی کائناتی آرگیزم ہے، ایک ایسی بیداری جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ایک فرد نہیں بلکہ پوری کائنات کا حصہ ہیں۔ یہ الوہیت سے، اس کائناتی توانائی سے جڑ جانے کا تجربہ ہے۔ یہ جو خود کو کھو دینے اور کائنات سے جڑ جانے کا تجربہ ہے، یہ تو سننے میں بہت حد تک محبت جیسا لگتا ہے، جیسا شاعر بیان کرتے ہیں۔ جی، کیا تنتر کی نظر میں محبت اور اس کائناتی تجربے میں کوئی تعلق ہے؟ کتاب کے باب 44 میں اوشو ایک بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید انسان محبت کرنے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ بالکل گہرا تعلق ہے، اور اوشو کے مطابق جدید انسان کی محبت نہ کر پانے کی سب سے بڑی وجہ اس کا ہر چیز کو کنٹرول کرنے کا جنون ہے۔ کنٹرول؟ جی، محبت ایک خودرو، ایک جنگلی جذبہ ہے۔ اسے قابو میں نہیں کیا جا سکتا، اسے کسی فارمولے میں نہیں باندھا جا سکتا۔ جدید انسان ہر چیز کو منظم، قابل پیشگوئی اور اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ محبت کے آگے خود کو سونپنے سے ڈرتا ہے۔ اسے خوف آتا ہے کہ اگر اس نے کنٹرول کھو دیا تو کیا ہوگا، اس کی انا کا کیا بنے گا؟ بالکل، اس کی سیلف کا کیا ہوگا؟ یعنی ہم محبت کو بھی ایک پروجیکٹ کی طرح سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے اپنے اصول، توقعات اور نتائج ہوتے ہیں، اور اس کوشش میں اس کی اصل روح ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جی، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی تتلی کو پکڑنے کے لیے مٹھی بند کر لے، تتلی تو مر جائے گی۔ بہت خوبصورت مثال ہے، بالکل یہی ہوتا ہے۔ تنتر میں محبت کو، انا کو تحلیل کرنے کا، اسے پگھلانے کا سب سے طاقتور ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ جب ہم واقعی محبت میں ہوتے ہیں تو ہماری توجہ اپنی ذات سے ہٹ کر دوسرے پر چلی جاتی ہے۔ ہم دوسرے کی خوشی کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، جس سے ہماری اپنی فکریں اور ہمارا میں وہ پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ یہ خود کو بھول جانے کا عمل ہے۔ لیکن کیا یہ صرف کنٹرول کا مسئلہ ہے، یا اس میں معاشرتی دباؤ، ہماری پرورش اور رشتوں کے بارے میں ہمارے جو غلط تصورات ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے؟
اوشو اس پر مزید کیا کہتے ہیں؟ یقیناً ان سب چیزوں کا ہاتھ ہے۔ اوشو کہتے ہیں کہ ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا کہ محبت کیسے کی جائے۔ اچھا، ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ محبت کو حاصل کیسے کیا جائے، اسے برقرار کیسے رکھا جائے۔ یعنی پھر وہی کنٹرول والی زبان۔ جی، یہ سب کنٹرول کی زبان ہے۔ تنتر کہتا ہے کہ محبت کی نہیں جا سکتی، محبت ہوا جا سکتا ہے۔ آپ محبت کی ایک کیفیت بن سکتے ہیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ مراقبے کے ذریعے اپنی ذات سے آگاہ ہوں۔ جو شخص خود کو نہیں جانتا وہ دوسرے کو کیسے جان سکتا ہے؟ بات تو منطقی ہے۔ اسی لیے مراقبے سے حاصل کی گئی خود آگاہی ہمیں آزادی اور قبولیت پر مبنی محبت کا خالص اظہار کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ تب محبت محض ایک جذبہ نہیں بلکہ خود شناسی کا ایک گہرا راستہ بن جاتی ہے۔ یہ کنٹرول چھوڑنے اور انا کو تحلیل کرنے کی بات، یہ محبت اور جنس دونوں میں مشترک نظر آ رہی ہے۔ جی، یہ مرکزی خیال ہے۔ لیکن ہماری انا کا سب سے بڑا ایندھن تو ہماری خواہشات ہیں۔ تنتر اس چیلنج سے کیسے نمٹتا ہے؟ باب 46 میں ایک ایسی بات کہی گئی ہے جو تمام روحانی تصورات کو ہلا دیتی ہے۔ کون سی بات؟ ہر خواہش ایک بندھن ہے، یہاں تک کہ خدا یا نجات کی خواہش بھی۔ یہ تو ایک تضاد لگتا ہے۔ اگر خدا کو پانے کی خواہش بھی ایک بندھن ہے تو پھر روحانی سفر کا مقصد ہی کیا بچتا ہے؟ یہ تنتر کا سب سے گہرا اور سمجھنے میں تھوڑا مشکل نقطہ ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو اوشو کے مطابق خواہش کا بنیادی مطلب ہی یہ ہے کہ آپ موجودہ لمحے میں مطمئن نہیں ہیں۔ آپ یہاں ہیں لیکن آپ کا دماغ مستقبل میں کسی چیز کے حصول میں اٹکا ہوا ہے۔ خواہش کی بنیاد ہی کمی کے احساس پر ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جی، آپ نامکمل محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کوئی چیز، کوئی شخص یا کوئی روحانی مقام حاصل کر کے آپ مکمل ہو جائیں گے۔ چاہے وہ دولت کی خواہش ہو یا نروان کی، دونوں ہی آپ کو موجودہ لمحے کی حقیقت سے دور لے جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ منطق سمجھ میں آتی ہے، لیکن خواہشات تو انسانی فطرت کا حصہ ہیں، ہم ان سے بھاگ تو نہیں سکتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ عام طور پر ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ اچھی خواہشات رکھو اور بری خواہشات کو دبا دو۔ کیا تنتر بھی یہی کہتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہی تنتر کا سب سے انقلابی قدم ہے۔ تنتر خواہشات کو دبانے کا سخت مخالف ہے۔ کیوں؟ دبانے میں کیا حرج ہے؟ اوشو کہتے ہیں کہ جس چیز کو بھی دبایا جاتا ہے وہ لاشعور میں جا کر اور بھی طاقتور ہو جاتی ہے اور زہریلی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دبائی گئی خواہش ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ آپ کی شخصیت کا ایک بیمار حصہ بن جاتی ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ اگر دبانا نہیں ہے اور اس پر اندھا دھند عمل کرنا بھی غلامی ہے تو تیسرا راستہ کیا ہے؟ تیسرا راستہ ہے اس توانائی کا کیا کیا جائے جو خواہش سے پیدا ہوتی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ تیسرا راستہ ہے مکمل آگاہی کا، ٹوٹل اویئرنیس کا۔ مکمل آگاہی؟ تنتر کہتا ہے کہ اپنی خواہش کو دباؤ مت، اسے بھاگو مت اور نہ ہی اس میں بہہ جاؤ، بس اسے دیکھو، ایک غیر جانبدار گواہ کی طرح۔ اسے دیکھو مطلب؟ جب کوئی خواہش اٹھے تو اسے پوری شدت سے محسوس کرو۔ دیکھو یہ جسم میں کہاں محسوس ہو رہی ہے، اس سے ذہن میں کیا خیالات آ رہے ہیں، بغیر کسی اچھے یا برے کا لیبل لگائے بس اسے جانو، اس کی گہرائی میں اترو۔ اچھا، اوشو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی خواہش کو پوری آگاہی کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں تو اس کی گرفت خود بخود کمزور پڑ جاتی ہے۔ یعنی آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں؟ غلام نہیں۔ بالکل۔ اور وہ توانائی جو اس خواہش میں موجود تھی، ہاں، اس توانائی کا کیا ہوگا؟ یہی توانائی کی تبدیلی یعنی انرجی ٹرانسفارمیشن کا حیرت انگیز تصور آتا ہے۔ تنتر سکھاتا ہے کہ جنسی توانائی یا خواہش کی توانائی جو دراصل زندگی کی بنیادی توانائی ہے، اسے ضائع کرنے یا دبانے کی ضرورت نہیں، اسے بدلا جا سکتا ہے۔ بدلا جا سکتا ہے؟ کیسے؟ بالکل ویسے جیسے ڈیم بنا کر دریا کے پانی کے بہاؤ سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ تنتر کی ٹیکنیک خاص طور پر تصور اور ذہنی تصویر سازی یعنی ویژولائزیشن وہ اس توانائی کو اوپر کی طرف لے جانے میں مدد دیتی ہیں۔ اوپر کی طرف کہاں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس عمل میں توانائی کو جسم کے نچلے مراکز سے ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ اچھا، آخری مرکز تک، جسے یوگ کی روایت میں سہسرار یا کراؤن چکرا کہتے ہیں۔ سہسرار؟ جی، یہ سر کے سب سے اوپری حصے میں واقع ہے اور اسے خالص شعور اور کائنات سے ملاپ کا دروازہ مانا جاتا ہے۔ تو وہی توانائی جو بندھن بن سکتی تھی
وہی آپ کی روحانی بیداری یا نرواण کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ توانائی کو ختم کرنا نہیں، بلکہ اس کی شکل بدلنا ہے، جیسے پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھ جاتا ہے۔ واہ! تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تنتر زندگی سے فرار کا نام نہیں، بلکہ زندگی کو مکمل طور پر جینے کا فن ہے۔ بالکل۔ یہ جنس، محبت اور خواہش جیسی بنیادی انسانی توانائیوں کو مسترد نہیں کرتا، بلکہ انہیں آگاہی اور قبولیت کے ذریعے روحانی ترقی کے لیے استعمال کرنے کی ایک سائنس ہے۔ یہ کنٹرول چھوڑ کر سپردگی اختیار کرنے اور اپنی ہی توانائی کو اپنا دوست بنانے کا نام ہے۔ صحیح۔ اور یہ ہم سب کے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی مشینی انداز میں گزار رہے ہیں، ایک مقصد سے دوسرے مقصد کی طرف بھاگتے ہوئے؟ یا ہم ہر عمل میں، ہر لمحے میں شعوری طور پر موجود ہیں؟ جی، تنترا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو کو ایک مراقبہ بنا لیں، تاکہ ہم اپنی حقیقی گہری ذات سے جڑ سکیں۔ اس گہری اور فکر انگیز گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اوشو کی دی بک آف سیکرٹس پر ہماری سیریز کے اگلے حصے میں ہم گواہ اور روشنی یعنی دی وٹنس اینڈ دی لائٹ کے تصورات پر بات کریں گے، جو آج کی آگاہی والی بات سے براہ راست جڑتے ہیں۔ جی، وہ اس سفر کا اگلا منطقی قدم ہے۔ اور ہم سمجھیں گے کہ یہ ہماری خود شناسی کے سفر میں کیسے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے بڑے گہرے فلسفے پر بات کی ہے، لیکن آج کا موضوع بہت ہی عملی، بہت ہی ٹیکنیکل ہونے والا ہے۔ آج ہم تھیوری سے نکل کر سیدھا لیب میں جا رہے ہیں۔ بالکل۔ آج ہم ان طریقوں پر بات کریں گے جو صرف سوچنے کے لیے نہیں بلکہ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ ایک طرح سے روحانی دنیا کے ہاؤ ٹو گائیڈز ہیں۔ آج ہم جن 4 تکنیکوں پر بات کر رہے ہیں نا، وہ اصل میں ایک سفر کے 4 پڑاؤ ہیں۔ پہلا قدم ہے دنیا کو غیر جانبداری سے دیکھنا سیکھنا، پھر اس آگاہی کو اپنے ہر عمل میں لانا، اس کے بعد اپنی اندرونی ذات کو پہچاننا، اور آخر میں اس آگاہی کی طاقت سے اپنی جھوٹی میں کو ہی تحلیل کر دینا۔ یہ ایک مکمل پیکیج ہے۔ ایک مکمل پیکیج، مجھے یہ بات پسند آئی۔ تو پھر اس سفر کے پہلے پڑاؤ سے شروع کرتے ہیں۔ ماخوذ میں سب سے پہلا اور بنیادی تصور شاہد بھاؤ یعنی گواہ یا وٹنس بننے کا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اپنے خیالات کو دیکھو لیکن ان پر کوئی فیصلہ نہ سناؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ممکن کیسے ہے؟ میرا ذہن تو ایک ججمنٹ مشین ہے، اچھا برا صحیح غلط یہ لیبل تو خود بخود لگتے رہتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے، اسی لیے یہ پہلا قدم ہے۔ دیکھیں، مراقبہ اس بات کا نام نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، بلکہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کس معیار کی آگاہی سے کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم اپنے خیالات کی ندی میں بہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی خیال آیا ہم فوراً اس کے ساتھ اپنی شناخت جوڑ لیتے ہیں، یہ میرا اچھا خیال ہے، یہ میرا برا خیال ہے۔ شاہد بننے کا مطلب ہے کہ آپ اس ندی سے باہر نکل کر کنارے پر کھڑے ہو جائیں اور اسے بس گزرتا ہوا دیکھیں۔ لیکن کیا یہ صرف ایک ذہنی کھیل نہیں؟ میں خود کو کہہ تو سکتی ہوں کہ میں صرف دیکھ رہی ہوں، لیکن لاشعوری طور پر تو میرا دماغ پھر بھی فیصلے کر رہا ہے۔ کیا صرف اوپر سے غیر جانبدار ہونے کا دکھاوا کرنے سے کوئی حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ دکھاوا نہیں ہے، بلکہ ایک تربیت ہے۔ شروع میں ایسا ہی لگے گا کہ آپ صرف دکھاوا کر رہے ہیں، لیکن مسلسل مشق سے آپ کے شعور میں واقعی ایک فاصلہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ آپ خیال سے الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں وہ نہیں ہوں جو سوچ رہا ہے، بلکہ میں وہ ہوں جو اس سوچ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک بنیادی شفٹ ہے۔ آپ نہ تو خیالات کے حق میں ہیں نہ خلاف، آپ صرف دیکھنے والے ہیں۔ یہ غیر جانبداری کی ایک ایسی حالت ہے جو ہر فیصلے سے بالاتر ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ فرق سمجھ رہی ہوں، یہ ایک اندرونی تبدیلی ہے۔ لیکن جب ذہن میں خیالات کا طوفان ہو، جب غصہ، خوف یا خوشی کی شدید لہریں اٹھ رہی ہوں، تب کنارے پر کیسے کھڑا رہا جا سکتا ہے؟ اس وقت تو ندی آپ کو بہا کر لے جاتی ہے۔ اس کی کوئی عملی تکنیک ہے؟ جی، ماخذ میں ایک بہت منظم تکنیک دی گئی ہے۔ پہلا قدم ہے اپنی تمام تر توجہ کو کسی ایک چیز پر مرکوز کرنا، جیسے ایک پھول، ایک پتھر یا ایک شمع کی لو۔ آپ کی پوری آگاہی، آپ کا سارا دھیان اس ایک شے پر سمٹ آئے، اتنی گہرائی سے کہ باقی دنیا، باقی تمام خیالات پس منظر میں دھندلا جائیں۔
یعنی پہلے ذہن کو 1000 جگہ بھٹکنے سے روک کر ایک نقطے پر لانا، یہ تو کنسنٹریشن کی مشق ہوئی۔ بالکل، یہ پہلا مرحلہ ہے، ذہن کو ایک لنگر فراہم کرنا۔ جب اس ایک نقطے پر توجہ مکمل طور پر قائم ہو جائے، تب دوسرا اور زیادہ لطیف قدم آتا ہے۔ اب آہستہ سے اپنی آگاہی کو اس شے سے ہٹا کر اس جاننے والے کی طرف منتقل کریں، یعنی اپنی ذات کی طرف۔ پہلے آگاہی پھول پر تھی، اب آگاہی اس دیکھنے والے پر ہے جو پھول کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، تو توجہ کا مرکز باہر سے پلٹ کر اندر کی طرف آ رہا ہے۔ پہلے میں دنیا کو دیکھ رہی تھی، اب میں خود کو دیکھ رہی ہوں جو دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، اور تیسرا قدم، اس عمل کو ایک کھیل کی طرح بار بار دہرانا ہے۔ توجہ کو کبھی موروث یعنی پھول پر لے جائیں اور کبھی موضوع یعنی خود پر۔ اس جھولے کی طرح آگے پیچھے جانے سے آہستہ آہستہ ایک توازن پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایسی حالت آتی ہے جب آپ بے وقت جاننے والے اور جانی جانے والی چیز دونوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بے وقت دونوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہی شاہد یا گواہ کی حالت ہے۔ آپ نہ تو پوری طرح پھول میں گم ہیں، نہ اپنی ذات میں۔ آپ دونوں کے درمیان ایک پل بن گئے ہیں، ایک غیر جانبدار گواہ۔ یہ تو ایک بہت گہری مشق ہے۔ یہ تو ہوئی مراقبے کی نشست کی، لیکن زندگی تو 24 گھنٹے کا عمل ہے۔ اب ہم اپنے سفر کے دوسرے پڑاؤ پر آتے ہیں، شعوری عمل۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم روزمرہ کے کاموں کو بھی مراقبہ بنا سکتے ہیں۔ یقیناً، یہی تنترا کی خوبصورتی ہے۔ وہ زندگی کو روحانی اور دنیاوی ٹکڑوں میں نہیں بانٹتا۔ اس کے لیے ہر عمل مراقبہ بن سکتا ہے۔ شعوری عمل کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اسے پوری موجودگی اور آگہی کے ساتھ کریں۔ اگر آپ چل رہے ہیں تو صرف چلیں۔ اپنے قدموں کے زمین پر پڑنے کے احساس کو، اپنے جسم کی ہر حرکت کو، پٹھوں کے کھچاؤ کو محسوس کریں۔ آپ کا ذہن ماضی یا مستقبل میں نہیں، بلکہ صرف اور صرف چلنے کے اس لمحے میں موجود ہو۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ عملی ہے؟ اگر میں ہر قدم، ہر لقمہ اتنی آگہی سے لینے لگوں تو شاید دن کا ایک کام بھی وقت پر پورا نہ کر پاؤں۔ کیا یہ ہماری کارکردگی یعنی ایفیشنسی کو کم نہیں کر دے گا؟ آج کی تیز رفتار دنیا میں یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جلدی جلدی مشینی انداز میں کام کرنا ہی کارکردگی ہے، لیکن یہاں اصل نقطہ صرف موجود رہنا نہیں ہے۔ اصل انسائٹ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا 90% سے زیادہ حصہ ایک روبوٹ کی طرح، ایک آٹو پائلٹ موڈ پر گزار دیتے ہیں۔ چلتے ہوئے میٹنگ کا سوچ رہے ہیں، کھاتے ہوئے فون دیکھ رہے ہیں، بات کرتے ہوئے کہیں اور گم ہیں۔ یہ ٹیکنیک اس آٹو پائلٹ کو بند کرنے کا بٹن ہے۔ یہ صرف آپ کے چلنے کو بہتر نہیں بنا رہی، یہ آپ کو وہ 90% زندگی واپس دلا رہی ہے جو آپ اب تک مس کر رہے تھے۔ واہ، یہ تو بہت طاقتور خیال ہے۔ ہم زندگی گزار نہیں رہے بلکہ زندگی ہم سے گزر رہی ہے۔ تو شعوری عمل اس بہاؤ کو روک کر ہمیں ہر لمحے کا مالک بناتا ہے۔ بالکل۔ اور رہی بات کارکردگی کی، تو جب آپ پوری آگاہی سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے اور اس کا معیار بہتر ہو جاتا ہے۔ جب آپ کھا رہے ہیں تو صرف کھائیں، ذائقے، خوشبو اور ہر لقمے کی ساخت کو محسوس کریں۔ اس میں کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش نہیں، صرف خالص تجربہ ہے۔ جب آپ بغیر کسی مقصد کے کوئی کام پوری آگاہی سے کرتے ہیں تو وہ عمل خود ہی ایک گہرا سکون اور خوشی دیتا ہے۔ آپ کی زندگی کا معیار بدل جاتا ہے۔ یہ شعوری عمل تو ہمارے بیرونی کاموں کو آگاہی سے بھر دیتا ہے، لیکن ہمارے اندر کی دنیا کا کیا؟ جب آنکھیں بند ہوں، جب کوئی عمل نہ ہو رہا ہو، تب آگاہی کو کہاں ٹکایا جائے؟ شاید اسی سوال کا جواب ہمارے سفر کے تیسرے پڑاؤ میں ہے، جس کا ذکر ماخذ میں باطنی روشنی والی ٹیکنیک کے طور پر کیا گیا ہے۔ یہ سننے میں کچھ صوفیانہ سا لگتا ہے۔ کیا یہ صرف ایک تصور ہے؟ یہ صرف تصور یا ویژولائزیشن سے کہیں زیادہ گہری تکنیک ہے۔ اس میں اپنے دل کے مرکز میں ایک شعلے یا روشنی کا تصور کرنا ہے، پھر یہ محسوس کرنا ہے کہ آپ کا جسم اس روشنی کے گرد صرف ایک ہالہ ہے، ایک اورا۔ آپ کا اصل وجود جسم نہیں، بلکہ وہ روشنی ہے جو اس جسم میں موجود ہے۔ یہ صرف ایک سوچ نہیں، بلکہ اپنی شناخت کو جسم سے ہٹا کر اس اندرونی روشنی پر قائم کرنے کی مشق ہے۔ آہستہ آہستہ یہ احساس گہرا ہوتا جاتا ہے کہ جسم ایک خول ہے،
ایک گھر ہے اور میں وہ روشنی ہوں جو اس میں رہتی ہے۔ اور اس مشق کو مزید گہرا کیسے کیا جاتا ہے؟ ماخذ میں شعور کی 3 حالتوں بیداری، خواب اور نیند کا ذکر ہے۔ اس کا اس ٹیکنیک سے کیا تعلق ہے؟ یہ اس تکنیک کا اگلا اور بہت اہم مرحلہ ہے۔ یہ آگاہی کو 24 گھنٹے برقرار رکھنے کا منصوبہ ہے۔ پہلا درجہ بیداری یعنی ویکنگ اسٹیٹ کا ہے۔ دن میں جب بھی یاد آئے یہ احساس تازہ کریں کہ میں روشنی ہوں۔ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے اس احساس کو زندہ رکھیں۔ دوسرا درجہ خواب یعنی ڈریمنگ اسٹیٹ کا ہے۔ اسی احساس کو لے کر سونے کی کوشش کریں۔ جب آپ بیداری اور نیند کے درمیانی لمحے میں ہوں، وہ لمحہ جب ذہن بہت ریسیپٹیو ہوتا ہے، اس وقت اس روشنی پر پوری طرح متوجہ ہوں۔ اور ماخذ کہتا ہے کہ ایسا کرنے سے آپ اپنے خوابوں اور حتیٰ کہ موت پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ موت پر قابو پانے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ موت کے وقت آپ بے ہوش نہیں ہوں گے، بلکہ پوری آگاہی کے ساتھ جسم چھوڑنے کے عمل کا مشاہدہ کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ شعور جسم سے کیسے الگ ہوتا ہے۔ یہ موت کے خوف پر قابو پانا ہے، جسمانی لافانیت حاصل کرنا نہیں۔ واہ! یعنی موت پر قابو پانے کا مطلب لافانی ہونا نہیں، بلکہ اس تجربے سے بے ہوشی میں نہ گزرنا ہے۔ یہ تو موت کے پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ یہ خوفناک انجام کے بجائے ایک آخری مشاہدہ بن جاتا ہے۔ بالکل یہی۔ اور تیسرا اور سب سے مشکل مرحلہ اس آگاہی کو گہری نیند یعنی ڈیپ سلیپ میں بھی برقرار رکھنا ہے۔ جس دن کوئی شخص اپنی گہری بے خواب نیند میں بھی اس بات سے آگاہ ہو کہ میں روشنی ہوں، وہ خود شناسی کی بلند ترین حالت کو پا لیتا ہے، کیونکہ اس نے شعور کی آخری سرحد کو بھی عبور کر لیا ہے۔ اس کے لیے پھر کوئی اندھیرا نہیں بچتا۔ یہ تو شعور کی معراج ہے۔ ہم نے شاہد بننے سے شروع کیا، اسے عمل میں لائے اور پھر اسے اپنی اندرونی ذات یعنی روشنی پر مرکوز کیا۔ اب ہمارے سفر کا آخری اور شاید سب سے طاقتور پڑاؤ آتا ہے، بیداری کی آگ۔ یہ روشنی کے نرم تصور کے برعکس سننے میں کچھ شدید لگتا ہے، جیسے کوئی تکلیف دہ عمل ہو۔ یہ ایک بہت طاقتور استعارہ ہے۔ یہ آگ جلانے والی مگر منفی معنوں میں نہیں۔ یہ بیداری کی وہ آگ ہے جو ہمارے وہموں، خریبوں، جھوٹی شناختوں اور سب سے بڑھ کر ہماری میں یعنی انا کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جس طرح آگ سونے کو پگھلا کر اس کی کثافت اور میل کو الگ کرتی ہے نا، تاکہ خالص سونا باقی رہ جائے، اسی طرح بیداری کی یہ آگ ہمارے وجود کو انا کی کثافت سے پاک کرتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کی پیوریفیکیشن ہے، ایک روحانی صفائی۔ لیکن یہ سننے میں تھوڑا خوفناک بھی لگتا ہے، اپنے آپ کو جلتا ہوا تصور کرنا۔ اس کی عملی تکنیک کیا ہے؟ اس کی تکنیک تصور پر مبنی ہے اور اس کے 2 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آپ کے پیروں سے آگ کا ایک شعلہ بلند ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ آپ کا گوشت، ہڈیاں، سب کچھ جل کر راکھ ہو رہا ہے، لیکن آپ جو دیکھنے والے ہیں، جو شاہد ہیں، وہ محفوظ ہیں اور اس عمل کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آپ آگ سے الگ ہیں۔ اس کا نفسیاتی اثر تو بہت گہرا ہوگا۔ اس سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ جسم نہیں ہوں۔ جسم کی فنا کا جو سب سے بڑا خوف انسان کو لاحق رہتا ہے، یہ مشق تو سیدھا اسی کی جڑ پر حملہ کرتی ہے۔ بالکل، یہ جسم سے لا تعلقی کا ایک بہت گہرا تجربہ ہے، اور جب پہلے مرحلے میں مہارت ہو جائے، جب آپ اپنے جسم کو خود سے الگ دیکھ سکیں، تو اس تصور کو پھیلائیں۔ اب تصور کریں کہ صرف آپ کا جسم نہیں بلکہ پوری دنیا، پوری کائنات جل رہی ہے۔ ستارے، سیارے، پہاڑ، دریا، آپ کے دوست، آپ کے دشمن، آپ کی ملکیت، ہر چیز فنا ہو کر راکھ ہو رہی ہے۔ کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ تو بہت ہی ریڈیکل خیال ہے۔ اس سے تو انسان بالکل تنہا اور خالی محسوس کرے گا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ الٹ ہوتا ہے۔ اس سے انا پرستی یعنی ایگو لیسنس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب سب کچھ ہی فنا ہو رہا ہے تو میری ملکیت، میری ذات، میرا گھر، میرا ملک، یہ سب جھوٹے رشتے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ انا انہی رشتوں پر تو زندہ رہتی ہے۔ جب یہ سب جل جاتا ہے تو انا بھی جل جاتی ہے۔
اس تجربے سے جھوٹی ذات تحلیل ہو جاتی ہے اور صرف خالص وجود، کائنات کے ساتھ جڑوت کا ایک لامحدود تجربہ باقی رہ جاتا ہے۔ آپ خالی نہیں ہوتے، آپ سب کچھ ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے خود کو بدلنے کے لیے 4 عملی اوزاروں کا ایک پورا سفر طے کیا۔ بغیر فیصلے کے دیکھنے کا فن، یعنی شاہد بننا، پھر اس آگہی کو ہر عمل میں لانے کا طریقہ، اس کے بعد اپنے باطن میں روشنی کو پہچاننا، اور آخر میں بیداری کی آگ سے اپنی جھوٹی انا کو تحلیل کرنا۔ یہ ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ اور سب سے اہم بات، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، یہ محض ذہنی مشقیں نہیں ہیں۔ ان کی اصل طاقت مستقل عمل میں ہے۔ مقصد صرف ان تکنیکوں کو جاننا نہیں، بلکہ اس علم کو اپنے وجود کا حصہ بنانا ہے، اسے جینا ہے۔ جب علم محض معلومات نہیں رہتا، بلکہ ذاتی تجربہ بن جاتا ہے، تبھی حقیقی تبدیلی آتی ہے۔ ورنہ یہ بھی ذہن کا ایک اور کھیل، ایک اور فریب بن کر رہ جاتا ہے۔ اس گہری اور عملی گفتگو کے ساتھ ہم اس سلسلے کے اختتام کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ یہ ٹیکنیکس ہمیں ایک بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ اگلی اور آخری نشست میں ہم اس سفر کو مکمل کریں گے اور خلا و روشن خیالی کے فلسفے پر بات کریں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ان تمام مشقوں کا حتمی نتیجہ کیا ہے اور اس خالص وجود کا تجربہ کیسا ہوتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ ایک ایسا موضوع جو ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر پیش کرے گا۔ بالکل، لیکن آج کی گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے۔ اگر یہ تمام تکنیکیں ہمیں اپنی انا اور جسمانی شناخت سے الگ ہونے کا کہہ رہی ہیں، تو پھر اس دنیا میں ذمہ داریوں، رشتوں اور مقاصد کے ساتھ جینے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ کیا یہ سب ایک فرار کا راستہ تو نہیں؟ شاید اس کا جواب بھی ہمیں اگلے حصے میں ملے گا۔ اوشو کی اسرار کی کتاب پر اپنی گفتگو کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ سفر واقعی بہت شاندار رہا ہے۔ بالکل، اور ہم نے دھیان کی ان 112 تکنیکوں کے سمندر میں جو غوطہ لگایا، آج ہم اس کی آخری منزل پر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان تمام تکنیکوں کے نچوڑ پر، وہ بنیادی تصورات جن کی طرف ہر راستہ اشارہ کرتا ہے۔ جیسے شونیتا یعنی خالی پن۔ جی، شونیتا، روشن خیالی کا عام ہونا، اور وہ حیران کن خیال کہ سب کچھ اور کچھ نہیں دراصل ایک ہی ہیں۔ یہ واقعی اس پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ تو آج ہمارے پاس اوشو کی کتاب کے ابواب 56، 66، 79 اور 80 کے نوٹس ہیں، اور ہمارا مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ یہ تمام روحانی مشقیں ہمیں آخر لے کر کہا جاتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چلیں اس تصور سے شروع کرتے ہیں جو بے وقت سب سے سادہ اور شاید سب سے مشکل بھی لگتا ہے۔ شونیتا یعنی خالی پن۔ عام زندگی میں تو خالی پن ایک بہت نیگیٹو لفظ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ زندگی میں بڑا خالی پن ہے، کہ دھیان کی دنیا میں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے آپ ایک خالی کمرہ بن جائیں۔ یہ خیال یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، ہم سارا دن اپنے دماغ میں چلنے والی باتوں سے پریشان رہتے ہیں، کام کی ٹینشن، رشتوں کے مسائل، مستقبل کی فکر۔ یہ سوچ کے ہم ان خیالوں سے الگ ایک خالی جگہ ہو سکتے ہیں، یہ تو ایک ذہنی بوجھ اتارنے جیسا ہے۔ لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ کیا کوئی انسان واقعی اپنے خیالات سے اتنا لاتعلق ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سوال ہی اس پورے سفر کا مرکز ہے۔ اور ہاں، یہ ممکن ہے، لیکن شاید ویسے نہیں جیسے ہم عام طور پر سوچتے ہیں۔ اچھا، کس طرح سے پھر؟ یہ خیالات کو زبردستی روکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان سے اپنی شناخت کو ختم کرنا ہے۔ اوشو کی وہ مثال بہت خوبصورت ہے۔ آپ خالی کمرہ ہیں، خیالات فرنیچر کی طرح ہیں، وہ اندر آتے ہیں، باہر جاتے ہیں، مگر آپ کمرہ ہی رہتے ہیں، آپ فرنیچر نہیں بن جاتے۔ آپ فرنیچر نہیں بن جاتے؟ واہ! یہی تو بدھ مت کے فلسفے شونیتا واد کی بنیاد ہے۔ بدھ نے خدا، روح یا جنت جیسے تصورات پر بات کرنے سے اسی لیے انکار کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ایک سہارے کو چھوڑ کر دوسرا پکڑ لیں۔ مطلب ذہن کی یہ عادت ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز سے چمٹ جاتا ہے۔ بالکل، اگر آپ خدا کو ماننا چھوڑ دیں گے تو شاید قوم پرستی کو پکڑ لیں گے، اسے چھوڑیں گے تو کسی نظریے کو پکڑ لیں گے۔ مقصد تمام سہاروں سے، تمام وابستگیوں سے آزاد ہونا ہے۔ جب آپ علم، جہالت،
اچھائی برائی ہر چیز سے اپنی شناخت ہٹا لیتے ہیں، تب آپ اس بے سہارا خلا میں داخل ہوتے ہیں جسے اوشو سپورٹ لیس اسپیس کہتے ہیں۔ سپورٹ لیس اسپیس۔ جی، یہی حقیقی آزادی ہے۔ کچھ نہ ہونا دراصل انا کا مکمل خاتمہ ہے، اور جب انا مرتی ہے تبھی حقیقی وجود کا تجربہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ کچھ نہ ہونا کوئی خلا نہیں، بلکہ ایک طرح کی مکمل آزادی ہے، جہاں آپ پر کسی لیبل کا، کسی شناخت کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ بالکل، اسے ایسے سمجھیں کہ آپ کی انا ایک چھوٹا سا پنجرا ہے جس میں آپ قید ہیں۔ آپ اس پنجرے کو سجاتے ہیں، اس پر اپنا نام لکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ شونیتا اس پنجرے کا غائب ہو جانا ہے۔ جب پنجرا غائب ہوتا ہے تو آپ لامحدود آسمان بن جاتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں رہتے کیونکہ آپ کی محدود شناخت ختم ہو جاتی ہے، لیکن در حقیقت آپ سب کچھ بن جاتے ہیں کیونکہ اب کوئی سرحد باقی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، یہ بات کسی حد تک سمجھ آتی ہے، لیکن اب ایک اور خیال پر آتے ہیں جو ہماری تمام پری کنسیوڈ نوشنز کو چیلنج کرتا ہے۔ باب 66 میں اوشو کہتے ہیں کہ روشن خیالی یعنی انلائٹنمنٹ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے۔ جی، بلکہ دنیا کی سب سے عام، سب سے قدرتی چیز ہے۔ ہاں، یہی تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا اور پڑھا ہے کہ روشن خیالی صدیوں کی تپسیا کے بعد حاصل ہونے والا کوئی بہت بڑا روحانی دھماکہ ہے، کوئی معجزہ ہے۔ جی، سب یہی سوچتے ہیں۔ لیکن اوشو ایک زین ماسٹر کی مثال دیتے ہیں جسے روشن خیالی کے بعد صرف ایک کپ چائے پینے کی خواہش ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت اینٹی کلائمیکس لگتا ہے نا؟ یہ اینٹی کلائمیکس ہماری انا کو لگتا ہے، وجود کو نہیں۔ دیکھیں، انا ہمیشہ غیر معمولی، خاص، اسپیشل بننا چاہتی ہے۔ اچھا۔ ہمارا پورا معاشرہ اسی اصول پر چلتا ہے۔ اسکول میں فرسٹ آنا ہے، نوکری میں سب سے آگے نکلنا ہے، سب سے بڑا گھر، سب سے مہنگی گاڑی۔ ہم ہر چیز میں خود کو دوسروں سے الگ اور بہتر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ روحانیت میں بھی انا یہی کھیل کھیلنا چاہتی ہے۔ تو روحانی انا، اسپریچول ایگو بھی یہی چاہتی ہے؟ جی، وہ چاہتی ہے کہ اسے کوئی ایسا تجربہ ہو جو کسی اور کو نہ ہوا ہو، وہ کوئی عظیم سنت یا گرو بن جائے۔ اوشو کہتے ہیں کہ یہ ساری جدوجہد ہی بیماری ہے۔ حقیقی آزادی اس دوڑ سے باہر نکلنے میں ہے۔ یعنی جب آپ غیر معمولی بننے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل، جب آپ بس عام ہونے پر راضی ہو جاتے ہیں تب آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ روشن خیالی کوئی منزل نہیں جسے آپ نے حاصل کرنا ہے، یہ تو آپ کی فطرت ہے، آپ کا مرکز ہے جو ہر لمحہ موجود ہے۔ مسئلہ صرف انا کا شور ہے جو اسے سننے نہیں دیتا۔ جب انا کا شور ختم ہوتا ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر چائے کا کپ خود ایک معجزہ ہے۔ اس زین ماسٹر کے لیے وہ چائے کا کپ پینا کائنات کے سب سے بڑے راز کا تجربہ کرنے کے برابر تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو کسی مقصد کے حصول کی دوڑ بنانے کے بجائے اسے ایک کھیل کی طرح جینا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک عملی مسئلہ ہے۔ جی بتائیے۔ اگر زندگی کو صرف ایک کھیل سمجھا جائے بغیر کسی مقصد کے، تو کیا اس سے انسان غیر ذمہ دار نہیں ہو جائے گا؟ مطلب معاشرے میں ہماری ذمہ داریاں ہیں، خاندان ہے، کام ہے، کیا یہ فلسفہ عملی زندگی سے فرار کا راستہ تو نہیں بن سکتا؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اکثر لوگ اوشو کی بات کا یہی مطلب نکالتے ہیں، لیکن وہ فرار کی بات نہیں کر رہے، وہ نیت یعنی انٹینشن بدلنے کی بات کر رہے ہیں۔ نیت بدلنے کی؟ جی، آپ اپنے تمام کام کریں، اپنی تمام ذمہ داریاں نبھائیں، لیکن نتیجے سے اپنی انا کو نہ جوڑیں۔ جب دھیان کو ایک کھیل سمجھا جاتا ہے تو آپ اس عمل سے لطف اندوز ہوتے ہیں، نتیجے کی فکر نہیں کرتے۔ یہی وہ نسائی ذہن یعنی فیمینن مائنڈ ہے جس کی اوشو بات کرتے ہیں۔ اچھا، نسائی ذہن اور مردانہ ذہن، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ اسے ایسے سمجھیں کہ جب آپ باغ میں ٹہل رہے ہوں صرف پھولوں کی خوشبو اور ہوا سے لطف اندوز ہونے کے لیے، یہ نسائی ذہن ہے، یہ حال میں جیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ باغ میں یہ سوچ کر گئے ہیں کہ مجھے 10 منٹ میں 5 چکر پورے کرنے ہیں تاکہ میری صحت اچھی ہو، یہ مردانہ ذہن ہے یعنی میسکولن مائنڈ، جو ہمیشہ ایک مقصد کے پیچھے بھاگتا ہے، ہمیشہ مستقبل میں رہتا ہے۔ بالکل۔ اوشو کہتے ہیں کہ روحانیت کا تعلق اس ٹہلنے سے ہے، دوڑنے سے نہیں۔ آپ اپنی نوکری بھی اسی کھیل کے انداز میں کر سکتے ہیں، بغیر ہر وقت ترقی اور نتیجے کی فکر کیے۔
تب کام بوجھ نہیں، ایک تخلیقی عمل بن جاتا ہے۔ یہ عام ہونے والی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اوشو ایک جگہ پر بات کو ایک اور ہی سطح پر لے جاتے ہیں جہاں منطق جواب دے جاتی ہے۔ جی۔ باب 80 میں وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اور کچھ نہیں ایک ہی چیز ہے۔ جی۔ یعنی ہستی اور نیستی، بینگ اور نان بینگ کا مطلب ایک ہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا تضاد ہے۔ ہماری پوری زبان، ہماری پوری سوچ اسی تفریق پر قائم ہے کہ ایک چیز یا تو ہے یا نہیں ہے۔ دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ واقعی منطق کے دائرے سے باہر کی بات ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک مثال کا سہارا لینا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اسے پانی کی مثال سے سمجھیں۔ ایک قطرہ ہے، اس کی اپنی شناخت ہے، اس کا اپنا وجود ہے، اپنی حد ہے، یہ کچھ ہے۔ جی۔ لیکن جب وہ قطرہ سمندر میں گر جاتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ ایک لحاظ سے وہ کچھ نہیں بن جاتا، کیونکہ اس کی قطرے والی انفرادی شناخت، اس کی حد ختم ہو گئی، وہ مٹ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا۔ لیکن دوسرے لحاظ سے وہ سب کچھ بن جاتا ہے، کیونکہ اب وہ پورا سمندر ہے۔ اس کی انفرادی ہستی مٹ گئی اور وہ کائناتی ہستی سے ایک ہو گیا۔ تو نیستی اور ہستی یہاں آ کر ایک ہو جاتے ہیں۔ واہ، قطرہ مٹ کے سمندر بن گیا۔ جی۔ اوشو کی دوسری مثال بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں میں سب سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا مطلب وہی ہے جب آپ کہتے ہیں میں کسی سے محبت نہیں کرتا۔ یہ تو اور بھی الجھانے والی بات ہے۔ سننے میں یہ متضاد لگتا ہے، لیکن گہرائی میں دیکھیں، جب آپ کسی ایک شخص سے محبت کرتے ہیں تو یہ ایک انتخاب ہے، باقی سب اس محبت سے باہر ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ آپ سب سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے انتخاب ختم کر دیا ہے نا؟ ہاں، کوئی انتخاب نہیں رہا۔ اب یہ کسی خاص شخص کے لیے جذبہ نہیں رہا، یہ آپ کی فطرت بن گئی ہے، جیسے پھول سے خوشبو آتی ہے۔ اور یہی کیفیت تب ہوتی ہے جب آپ کسی سے نہیں محبت کرتے، یعنی آپ نے کسی کو منتخب نہیں کیا ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ غیر امتیازی یعنی نان سلیکٹیو ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو دونوں صورتوں میں انتخاب ختم ہو گیا۔ جی۔ شونیتا یعنی کچھ نہیں کا تجربہ دراصل کاملیت، ٹوٹیلٹی کا تجربہ ہے، جہاں آپ کی انا کی چھوٹی سی بوند کائنات کے سمندر میں گم ہو جاتی ہے۔ تو یہ وجود کو ایک مسئلے کے طور پر دیکھنے کے بجائے ایک راز، ایک مسٹری کے طور پر جینے کی دعوت ہے۔ بالکل۔ ہم ہمیشہ ہر چیز کو سمجھنے، اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا ذہن ایک پرابلم سالونگ مشین کی طرح کام کرتا ہے، لیکن شاید کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی، جینے کے لیے ہوتی ہیں۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ اوشو کہتے ہیں کہ ذہن صرف وہ مسائل حل کر سکتا ہے جو اس نے خود بنائے ہیں۔ جیسے ریاضی کا سوال؟ جی، ریاضی کا سوال ذہن نے بنایا، وہ اسے حل کر سکتا ہے، لیکن محبت، موت، خوبصورتی، یہ حقیقی وجودی راز ہیں، یہ ذہن نے نہیں بنائے، اس لیے ذہن انہیں کبھی حل نہیں کر سکتا۔ آپ محبت کے بارے میں ہزاروں کتابیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ محبت کرتے نہیں، آپ اسے جان نہیں سکتے۔ صحیح۔ جب آپ اینا سے ہٹ کر یعنی ذہن سے ہٹ کر دل سے جڑتے ہیں تو آپ راز کو دیکھتے نہیں بلکہ خود راز بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ اوشو کا مشہور قول ہے، "You will not witness the mystery, you will be the mystery." You will be the mystery۔ آپ مشاہدہ کرنے والے نہیں رہتے، خود مشاہدہ بن جاتے ہیں۔ جی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تمام سوالات ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ جواب مل گیا، بلکہ اس لیے کہ سوال پوچھنے والا ہی نہیں رہا۔ تو پھر اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس پورے سلسلے میں 112 مختلف تکنیکوں پر بات کی۔ سانس پر دھیان، آوازوں کو سننا، جسمانی احساسات کو دیکھنا اور نہ جانے کیا کیا۔ اور اب ہم یہاں خالی پن، عام ہونے اور مخالف چیزوں کے ایک ہونے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ سب آپس میں کیسے جڑتا ہے؟ ان تمام تکنیکوں کا آخری نچوڑ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تمام 112 تکنیکیں دراصل ایک ہی محل کے مختلف دروازے ہیں۔ دروازے؟ جی، منزل ایک ہی ہے، ذہن اور اینا کے شور سے آگے نکل کر خالص آگاہی یعنی پیور اویئرنیس کی حالت میں پہنچنا، جہاں آپ صرف ایک شاہد، ایک گواہ رہ جاتے ہیں۔ ہر تکنیک کا مقصد آپ کو اس خاموشی اور اس خالی پن کا ذائقہ چکھانا ہے جو آپ کی اصل فطرت ہے۔ چاہے آپ اپنی سانس پر دھیان دیں،
کسی آواز پر یا کسی احساس پر، مقصد ہمیشہ ایک ہی ہے، ذہن کی مسلسل بکواس کو روکنا اور اس خاموشی میں اترنا جو آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ تو یہ سفر کچھ نیا بننے کا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سفر کچھ نیا بننے کا نہیں تھا، بلکہ یہ یاد کرنے کا تھا کہ آپ اصل میں کیا ہے۔ یہ ایک لہر کے طور پر اپنی شناخت ختم کر کے یہ جاننے کا سفر تھا کہ آپ پورا سمندر ہیں۔ کہ آپ پورا سمندر ہیں؟ جی، جب یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کی اصل شناخت یہ جسم یا یہ ذہن نہیں بلکہ وہ شعور ہے جو ان سب کو دیکھ رہا ہے، تو تمام دکھ، تمام بندھن، تمام خوف وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ سمندر کو کوئی ڈبو نہیں سکتا، آسمان کو کوئی جلا نہیں سکتا۔ تو آخر میں اوشو ہمیں ایک بہت ہی گہری اور امید بھری بات پر چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس راستے نے آپ کو دکھ اور تکلیف میں مبتلا کیا، وہی راستہ آپ کو خوشی اور سکون کی طرف بھی لے جائے گا۔ راستہ بدلنے کی ضرورت نہیں۔ جی، شاید اصل راز کسی ایسوٹیرک ٹیکنیک کو تلاش کرنے میں نہیں، بلکہ اپنی اسی عام زندگی کو، اپنے ہی راستے کو ایک بالکل نئی آگاہی کے ساتھ دیکھنے میں ہے۔ شاید وہ خزانہ باہر کسی غار میں نہیں، ہمارے اندر ہی چھپا ہوا ہے، اس خاموشی میں جسے ہم نے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ جی ہاں، شاید روشن خیالی پہاڑوں کی چوٹی پر نہیں، بلکہ اسی چائے کے کپ میں ہے جو ابھی ہمارے سامنے رکھا ہے۔ بالکل۔ اسرار کی کتاب کہ اس گہرے اور شاندار سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس نے سوچ اور تجربے کے کچھ نئے در کھولے ہوں گے۔ امید تو یہی ہے۔ مزید ایسی گہری اور بامانی گفتگو کے لیے مائنڈ ورڈز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار تک اپنا خیال رکھیں۔